بچوں کو دعائیں، بڑوں کو سلام. فضا ہے میرا نام. یو آر واچنگ مارننگ وتھ فضا. ناظرین، آج ہم تھوڑی سی دلچسپ سی خبریں آپ کے ساتھ پہلے شیئر کرتے ہیں. ناظرین، ملیشیا میں ایک شوہر نے اپنی ہی گاڑی چوری ہونے کا بہانہ بنا لیا. آپ کو پتہ ہے کس لیے بنایا؟ کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ میں اپنی بیوی کے ساتھ جو ہے نا شاپنگ پہ باہر جاؤں. اکثر ناظرین، جو خواتین کے ساتھ جو مرد ہوتے ہیں وہ اپنی شاپنگ ان کے ساتھ کرنا پسند نہیں کرتے، نہ ان کے لیے جانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے، بالکل بھی نہیں پسند کرتے کہ ہم اپنی بیگم کے ساتھ جو ہے نا بیگز پکڑ کے ان کے پیچھے پیچھے شاپنگ کروائیں، تو ان سے جان چھڑواتے ہیں. تو اسی لیے جب اس کو شاپنگ پہ جانا تھا تو ہسبینڈ نے کہا کہ میری گاڑی جو ہے نا وہ چوری ہو گئی ہے. بیگم نے فوراً جو ہے نا پولیس کو فون کر دیا اور کہا کہ میرے جو ہسبینڈ ان کی گاڑی چوری ہو گئی ہے. پھر پولیس نے آ کے یہ ساری انویسٹیگیشن کی تو پتہ یہ چلا کہ ہسبینڈ نے خود یہ بہانہ لگایا تھا کہ میری گاڑی جو ہے وہ چوری ہو گئی ہے، کیونکہ وہ شاپنگ پہ نہیں جانا چاہتے تھے اپنی بیگم کے ساتھ. دنیا میں بڑے بڑے انٹرسٹنگ واقعے ہوتے ہیں. میں آپ کو روز کوئی نہ کوئی ایسی کہانیاں جو ہے نا وہ سناتی رہتی ہوں. اور ایک اور مزے کی خبر، بیماری کی چھٹی لینے والے شخص کو ناظرین کمپنی سے، جیسے انہوں نے دیکھا نا کہ یہ بھاگتا دوڑتا ہے، ہر وقت چھٹیاں کرتا رہتا ہے، تو انہوں نے اس کو فارغ کر دیا. اب یہ جو شخص تھا نا، یہ 2 بار بیماری کا بہانہ کر کے چھٹی لے چکا تھا کہ اپنی کمپنی سے، اپنے آفس سے. جب تیسری بار وہ اپنی کمپنی میں جا ہی رہا تھا، وہ بھی چھٹی لینے کے لیے، تو ابھی کمپنی میں انٹر بھی نہیں ہوا تھا، تو باہر سے ہی نا وہ بھاگتا ہوا چلا گیا. تو کمپنی نے CCTV فوٹیج میں دیکھا اور انہوں نے کیا کیا، عدالت میں جا کے اس کے خلاف کیس کیا کہ یہ جو ہے نا 2 بار اتنی چھٹیاں لے کے جو ہے نا یہ بھاگ گیا. بلکہ ایک بار اس نے جو کمر درد کا بہانہ بنایا تو باہر سے بھاگتا ہوا ہم نے اس کو دیکھا بھی ہے. وہ غلطی سے بھول کے نا کمپنی کے باہر آ گیا تھا کہ میں نے تو آج چھٹی لی ہے کمر درد کے بہانے سے، تو وہ کمپنی کے کیمرے میں CCTV میں اس کو دیکھ لیا گیا، تو پھر انہوں نے اس کے خلاف کیس کر دیا. اور آپ کو پتہ ہے ہمارے بھی ادھر بہت سے ایسے لوگ ہیں جو روز کے روز کوئی نہ کوئی بہانہ کر کے چھٹی کرتے ہیں. میں روز ان کو یہ بات کرتی ہوں کہ دیکھیں، جیسے ہم لوگ لائیو جا رہے ہوتے ہیں اور ہماری کوئی چھٹی نہیں ہوتی ہے. لاہور میں پانی بھر گیا سڑکوں میں، میری نئی گاڑی کے اندر پانی آ گیا، تو میں اس کو کشتی بنا کے جو ہے نا لے کر آگے ڈیفینس سے یہاں تک. تو میں یہ کہہ رہی تھی کہ بھائی کہیں سے رستے بند ہوں، کچھ بھی ہو جائے مسئلے، کوئی فائرنگ ہو رہی ہوتی ہیں، کوئی ہنگامی حالات ہوتے ہیں، کچھ بھی ہوتا ہے، کہیں کرفیو بھی لگ جائے، مجھے تب بھی آنا ہوتا ہے. تو اسی طرح میں نے کہا جو میرے ساتھ میرے آفس میں کام کرتا ہے وہ سب رپورٹنگ کے بندے ہیں. کوئی بھی ایسی سچویشن ہو جائے آپ نے آنا ہی آنا ہے. اور میں آپ کو بتاؤں، میرے گیسٹ بھی اگر ٹائم کہہ دیتے ہیں کہ ہم نے آج صبح آنا ہے اور ان کے ساتھ ہمارا کانٹینٹ جو ہے ڈیزائن ہو چکا ہوتا ہے، میرا گیسٹ بھی نہیں بھاگتا، سوائے میری ٹیم کا بندہ بھاگ جاتا ہے چھٹی. چلے جی، آج ہم اپنے ٹاپک کی طرف آتے ہیں، سی سیکشن کی طرف. ذرا میں آپ کو آج میں رہنمائی دلوانے کی کوشش کروں گی. ہمارے پاس بڑی ماہرین ایکسپرٹ جو ہیں وہ موجود ہیں. اور میں بتاؤں، جو پہلے بھی میرے پروگرام میں آ چکی ہیں، ڈاکٹر ربیکہ رضوان کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے، اور ان کی زبان، ان کا لہجہ، ان کا سٹائل آپ پسند کرتے ہیں. تو میں نے اس لیے بھی آج ان کو مدعو کیا کیونکہ آپ کو سمجھانا ضروری ہے. ایک تو ہاسپٹلس کا مسئلہ ہے نا کہ وہاں پر ہمیں سننے کو ملتا ہے کہ سی سیکشن ہو رہا ہے، ہاسپٹلس والے پیسہ بنانے کے لیے سی سیکشن کروا دیتے ہیں. بٹ کیا ہم بھی غلطی نہیں کر رہے؟ اب ہمارے وہاں بھی ٹرینڈ آ گیا ہے، لڑکیوں کو بہت پہلے سے سمجھا دیا جاتا ہے بچہ پیدا کرنا کوئی مشکل کام نہیں ہے بیٹا. سی سیکشن میں آپ سو رہی ہوں گی، آپ بے ہوش ہوں گی، آپ تو اینستھیزیا میں ہوں گی، آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا، آپ اٹھیں گی تو آپ کو پتہ چلے گا کہ آپ کا بچہ آپ کی گود میں. اب بچیوں کے مائنڈ میں یہ والی بات ڈال دی، بچیاں تو فیشن میں بھی کہتی ہیں نہیں سی سیکشن کروانا ہے. سی سیکشن کوئی اچھی چیز ہے؟ یہ بات ہم آج پوچھیں گے ڈاکٹر ربیکہ سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیسی ہیں؟ تھینک یو، شکر اللہ کا. یہ سی سیکشن تو ایک فیشن بن گیا ہے، اب لڑکیاں یہ کہتی ہیں ہم نے سی سیکشن ہی کروانا ہے. تو یہ ہماری غلطیاں ہیں کہ ہم اپنے بچوں کو یہ بات کان میں ڈال رہے ہیں کہ سی سیکشن از ویری ایزی، بچہ پیدا کرنا از ویری ایزی، اس میں کوئی پین نہیں ہے ڈلیوری کی، یہ وہ. تو واٹ از دس آل اباؤٹ؟ یہ بات بالکل سچ ہے. آج کل مائیں گھبرا کر اپنی بیٹیوں کے لیے سی سیکشن پریفر کرتی ہیں.
آج کل ماؤں نے بیٹیوں کو جب سے پریگننسی شروع ہوتی ہے تو پہلے ہی کان میں ڈال دیا ہوتا ہے کہ سی سیکشن میں کوئی مسئلہ نہیں ہے, اور جیسے ابھی آپ نے کہا کہ سوتے سوتے ہی آپریٹ ہو جائے گا, بیبی ہو جائے گا, اور اس کے بعد جب آپ جاگیں گی تو نہ کوئی تکلیف نہ کوئی مسئلہ, اور یہ نہیں سوچتے کہ اس کے آفٹر ایفیکٹس یا بعد کا پین, بعد کے مسائل وہ. لیکن ایک یہ ٹرینڈ بن گیا ہے کہ لوگ سوشل ڈیمانڈ پہ آ کے اپنی خواہش کے مطابق سی سیکشن کرواتے ہیں. او مائی گاڈ. تو اچھا مجھے یہ بتائیے کہ جسے ایک پورا انستھیزیا دیا جاتا ہے, اس کے بعد ایک ظاہر سی بات ہے مگر پھر بھی کٹ تو ہے نا, ایک آپریشن تو ہے نا, تو وہ کٹ جو ہے بعد میں کتنا اس میں مطلب دیکھیں سائنس نے ترقی کر لی ہے, میں اس کے بالکل خلاف نہیں بولوں گی. سی سیکشن جب ڈاکٹرز, ایک پڑھا لکھا ڈاکٹر پراپر جو اسپیشلائزڈ ہے گائنیکولوجسٹ ہیں, جب وہ اس کو پراپر پروٹوکال سے ایس او پیز فالو کرتے ہوئے کر رہے ہوتے ہیں تو اس کا کوئی نقصان نہیں ہے. وہ کٹ لگتا ہے ٹھیک ہے, اس کو اگر اچھے سے اسٹچ کر دیا جائے, ٹانکا پراپر لگتا ہے, اچھے تھریڈز اس میں یوز کریں, ٹیکنیک اچھی ہو, اس کے بعد ہم پوسٹ آپریٹیولی اینٹی بایوٹکس وغیرہ اچھی یوز کریں, انجیکشنز وغیرہ, تو پیشنٹ کو کوئی اتنی تکلیف نہیں ہوتی. بٹ یس ہمارے لیے لمیٹیشنز ہیں. اگر ایک دفعہ سی سیکشن ہو گیا تو اب میکسیمم بچے 4 یا 5 پیدا کرنے کی گنجائش ہے آپ کے پاس. یہ سب سے بڑی لمیٹیشن ہے. نارمل ڈیلیوری میں ایسا نہیں ہے, آپ 8-10 بچے پیدا کر سکتے ہیں. جیسے میری امی کے 8 بچے تھے, بلکہ 10 تھے, 2 کا انتقال ہو گیا تھا, تو 8 بچے امی نے ہمیں پالا ہے. تو میں یہ کہی تھی کہ 8 نہیں ہو سکتے, 6 نہیں ہو سکتے سی سیکشن. سی سیکشن کے ساتھ نہیں ہو سکتے, آلدو کہ ہم نے کیے بھی ہوئے ہیں. کچھ پیریفری سے لوگ آ جاتے ہیں جن کا برتھ اسپیسنگ نہیں ہے, حمل میں وقفہ نہیں ہے, تو 6واں آپریشن 7واں آپریشن بھی ہوتا ہے, لیکن وہ بہت لائف تھریٹننگ ہے. اس میں ایک تو یوٹرس نکلنے کے چانسز ہیں, بیکاز ڈیفینیٹلی بار بار ایک ہی جگہ کٹ لگ کے یوٹرس کمزور ہو جاتا ہے, بچے دانی میں وہ اسکار کمزور پڑ جاتا ہے, تو اس کے پھٹنے کے چانسز ہوتے ہیں, اس میں یوٹرس نکلنے کے چانسز ہیں, پھر ہمیں ڈائریکٹ ہسٹریکٹمی پہ اینڈ اپ کرنا پڑتا ہے. سو اگر ہم سی سیکشن کریں اور ریپیٹڈلی سی سیکشن ہو رہے ہیں تو ہم پیشنٹ کو پہلے ہی بتا دیتے ہیں کہ 3 یا 4 میکسیمم, اس کے بعد ہم ٹیوبس بند کر دیں گے, کیونکہ وہ پیشنٹ کی زندگی کے لیے نقصان دہ ہے دوبارہ. تو 4 میکسیمم 5, اس سے آگے خطرہ ہے. اچھا, جیسے یہ خود سے ڈیمانڈ کرتے ہیں جب ڈاکٹرز کے پاس آ کے آپ لوگوں کو بولتے ہیں کہ ہمارا سی سیکشن کر دیں, تو آپ کچھ ریکمینڈ کرتے ہیں, یا پھر کوئی ایسی باؤنڈریز ہیں جہاں پر بولا جاتا ہے کہ نہیں آپ کی نارمل ڈیلیوری ہو سکتی ہے, دین وائی یو وانٹ, یا پھر اگر ان کی ڈیمانڈ ہے تو سی سیکشن از اوکے, یو ول ڈو دیٹ؟ ہر وہ پیشنٹ جو لیبر پینس کے ساتھ گو تھرو کر رہی ہوتی ہیں, ان کا پہلا جملہ ہی یہی ہوتا ہے, ڈاکٹر صاحب ہم سے پین برداشت نہیں ہو رہا, پلیز ہمارا آپریٹ کر دیں. اب وہاں پہ ساری ٹیم ڈاکٹرس کی کاؤنسل کر رہی ہوتی ہے. یقین کریں ہماری 1-to-1 انٹریکشن ہوتا ہے جس میں ہم ان کو کام ڈاؤن کر رہے ہوتے ہیں, ہم ان کو واک کرا رہے ہیں, کچھ آکسیجن دے رہے ہیں, کچھ تھوڑا فلوئڈ دے رہے ہیں. انہیں وہ اتنا پینک ہو رہے ہوتے ہیں اس ٹائم پہ لیبر پینس میں کہ ہم بہت کوشش کرتے ہیں ریلیکس کرنے کی, اور ہم کبھی کبھار اتنا ان کو جلدی کہ بھائی اب بس اگلے ہی 5 منٹ میں ڈیلیور ہو جائے گا, اگلے ہی 10 منٹ میں ہو جائے گا, تو اس سے پیشنٹ ذرا موٹیویٹڈ ہو جاتے ہیں تو نارمل ڈیلیوری کروا لیتے ہیں. لیکن بہت کم ایسا ہوتا ہے کہ جو اس موٹیویشن میں پھر نہیں آتے, اور جنہوں نے ٹھان لی ہوتی ہے کہ نہیں جی بس اب یہ لاسٹ پین ہے, ہم نے نہیں لینی, تو آپ پلیز ہمیں لے جائیں. تو پھر ایسے میں پھر ہم چوائس کرنا پڑتا ہے. انٹرنیشنلی بھی یہ اب ریکمینڈ ہو چکا ہے, کیونکہ پھر ڈیفینیٹلی پیشنٹ بہت پینک ہوگا, بلڈ پریشر زیادہ ہوگا, بچے کی ہارٹ بیٹ. سچویشن بھی ایسی ہوتی ہے نا کہ اس کو پینک نہیں کر سکتے, اس کو اسٹریس نہیں دے سکتے, پھر ایز پر ڈیمانڈ اگر بچہ ڈیلیور ہو سکتا ہے تو پھر آپ لوگ آپریشن کر دیتے ہیں. آلرائٹ, ایک بریک لیں گے, بریک کے بعد جوائن کریں گے. آپ ہمیں کال بھی کر سکتے ہیں. ڈاکٹر ربیکہ ہمارے ساتھ موجود ہے. ہم یہاں پر جو سی سیکشن ہے, جو ڈیلیوری ہے بچے کی, اس کے اوپر بات کر رہے ہیں. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک, یو واچنگ مارننگ وتھ فضا. ڈاکٹر ربیکہ ہمارے ساتھ موجود ہیں اور ہم آج بات کر رہے ہیں سی سیکشن کی ڈیلیوری کے اوپر. اچھا, یہ جو سی سیکشن ہوتا ہے جب, اس کے بعد جو کٹ جہاں پہ لگ جاتا ہے, تو پھر بعد میں ایک ادھر انفیکشن سا بھی کچھ عورتوں کو ہو جاتا ہے, اس کی صفائی نہیں کرتی ہیں, وہ زخم سا بن جاتا ہے, اس کو دیکھتے ہوئے ان کو ڈر بھی لگتا ہے, پھر ڈاکٹرز کے پاس بھی وہ ٹائم پہ نہیں آتی. اب اس میں کمپلیکیشنز ہوتے ہیں, اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ آپ نے بہت امپورٹنٹ سوال کیا. یہ لوگ ڈرتے ہیں, آپریٹ کروا کے چلے جاتے ہیں, اس کے بعد جب ہم نے فالو اپ وزٹ پہ بلانا ہوتا ہے 2 ہفتے بعد یا 10 دن بعد, تو وہ پہلی دفعہ ہم پٹی اتار رہے ہوتے ہیں. یقین کریں ایسا ہوتا ہے کہ ہم وہ فرسٹ ٹائم ان کی بینڈیج اتارتے ہیں اور اس زخم کو دیکھتے ہیں, یا کبھی کبھار اگر انہوں نے پٹی اتاری بھی ہوتی ہے نا, تو وہ اس جگہ کو چھوڑ کے باقی نہا لیتے ہیں
اور اس زخم کو ہاتھ بھی نہیں لگاتے. اچھا. تو وہ اتنا گندا ڈرٹی ہو جاتا ہے, اسی سے انفیکشن پھیلتا ہے. وہی سب سے زیادہ ہیلتھ کے لیے امپورٹنٹ ہے. آپ کے پلیٹ فارم سے میں یہ ضرور بتاؤں گی کہ دیکھیں وہ زخم آپ پٹی اتاریں, روزانہ چینج کریں, اسپرٹ سے صاف کریں, گھر میں اسپرٹ رکھیں, اسپرٹ سویب ایک دفعہ اس کو کلین کریں, اور نہائیں, روز نہائیں, کوئی منع نہیں ہے. آپ پٹی اتاریں, اتار کے صابن کے ساتھ سوپ واٹر کے ساتھ نہائیں اور اس کا زخم کا خیال رکھیں. اور پروٹین انٹیک بڑھا لیں, جیسے 2 ابلے ہوئے انڈے روزانہ کھائیں, قیمہ چمچ سے کھائیں, روٹی سے نہیں بھی کھانا. شامی کباب جس میں ذرا دال کا کانٹینٹ کم ہے اس کو کھائیں, روز آپ ڈیلی کھا سکتے ہیں. یعنی وہ چیزیں جن میں پروٹین ہے, مچھلی ہے, انڈا, یہ چیزیں زخم کو جلدی بھریں گی, ریکوری کے چانسز کوئک ہیں. تو ایک تو پروٹین انٹیک بڑھائیں, روزانہ نہائیں, زخم کی صفائی کا خیال رکھیں, اور خون کی کمی اور شوگر 2 چیزوں کا خیال کریں. زخم اکثر لوگوں کا پھٹ جاتا ہے, اکثر لوگوں کا خراب ہو جاتا ہے. میں نے یہ بھی دیکھا ہے ریشہ بھی پڑ جاتا ہے. ریشہ پڑ جاتا ہے. اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہوتی ہے کہ خون کی کمی ہے. جب انیمیا ہوگا, انیمک پیشنٹ میں خون ریکوری اچھی نہیں ہوتی, ہیلنگ پروسیس ڈیلے ہو جاتا ہے. اسی طرح وہ لوگ جو ڈائبٹک ہیں, شوگر کے مریض ہیں, ان لوگوں میں بھی ڈیلے ہو جاتا ہے ہیلنگ کا پروسیس. تو ایک تو یہ 2 چیزیں امپورٹنٹ ہیں. ایک دم نہیں کہنا کہ سرجری کی ٹیکنیک اچھی نہیں تھی, تھوڑا سا اس میں یہ دیکھنے کی ضرورت ہے. دوسری بات ہائیجین کا خیال رکھنا بہتر ہے. مگر میں یہ کہتی کہ جن لوگوں کی سرجری اس طرح سے سی سیکشن اگر گرمیوں کے ٹائم پہ ہوا ہوا ہے, ان کو لگ جاتی ہے پٹی, اب وہاں پہ وہ پسینہ بھی آتا ہوگا, پسیجتا ہوگا, اس کی وجہ سے بھی تو یہ انفیکشن ہو جاتے ہوں گے, خراب ہو جاتا ہوگا. بالکل ہو جاتا ہے. اس کے لیے کیا کرنا ہے؟ بالکل اس کے لیے ہم ایبڈومینل بائنڈر باندھ دیتے ہیں. اکثر لوگ جو اوبیز ہوتے ہیں نا, ان کا پیٹ لٹک رہا ہوتا ہے, تو وہ گھر میں اسی طرح ہی پھر رہے ہیں, تو کیا ہوتا ہے اس زخم کے اوپر مسلسل ایک کور ہے, تو جس کی وجہ سے موئسچر ڈیولپ ہوتا ہے, نمی کی وجہ سے وہاں اور زیادہ بیکٹیریل گروتھ ہو جاتی ہے, انفیکشن ہو جاتا ہے. تو ہم فوراً سی سیکشن کے بعد نا ایبڈومینل بائنڈر پہنا دیتے ہیں تاکہ وہ پیٹ تھوڑا ٹائٹ رہے. اس سے آنتوں کی حرکت بھی ٹھیک رہتی ہے. تو اس سے وہ جو ٹانکے ہیں نہیں, کچھ نہیں ہوتا. مطلب فوراً بعد پہناتے ہیں یا پھر کچھ ٹائم پیریڈ کے بعد؟ کوئی مسئلہ نہیں ہے فوراً بعد, کیونکہ ہم اس کو ٹانکوں کے اوپر نہیں لا رہے نا, ہم اس کو پیٹ کے اوپر کے حصے میں رکھ رہے ہیں. اور اس سے بلکہ اچھا ہے, کانسٹیپیشن نہیں ہوتی, گیس ریلیز ہو جاتی ہے, انٹسٹائنس کا مسئلہ نہیں بنتا, تو بہت اچھا رہتا ہے. اور اس کو ہم یہ بھی بتاتے ہیں کہ لیٹتے ہوئے تھوڑا سا ہلکے کپڑے پہنے, کھلے پہنے, بہت ٹائٹس اس میں نہ پہنے تاکہ ہوا لگتی رہے. تو گرمیوں کا موسم, برسات کا موسم, اس میں تھوڑا سا آپ نے یہ احتیاط کرنا ہے کہ کھلے کپڑے ہوں, ہوا لگتی رہے. نمک والے پانی سے, نیم گرم پانی سے نہا لیں, وہ سب سے اچھا ہے. یہ ساری باتیں آپ کی نا, مجھے ہماری ایکٹریس ہے نادیہ حسین جو ڈینٹسٹ بھی ہیں اور شوبز کی پرسنالٹی بھی ہے, بڑی اچھی بہن ہے میری, تو انہوں نے جب میری ڈلیوری ہونے والی تھی نا, ویسے میری نارمل ڈلیوری ہوئی ہے تو اللہ کا شکر ہے, تو مگر انہوں نے مجھے سارا چیزیں جو تھی نا سمجھا دی تھی, کیونکہ ان کا سی سیکشن ہوا تھا, تو انہوں نے مجھے بٹھا کے سمجھا دیا تھا کہ فضا ایسے ایسے ہوتا ہے, اگر ہو جائے تو پھر یہ سب کچھ کرنا ہے پیٹ پہ, اور ادھر ایسے باندھ لینا ہے, بیلٹ باندھ لینا ہے. اور پھر میں ان سے ساری چیزیں پوچھی تھی جو آج آپ بتا رہی ہیں, اور یہی صفائی والی بات, اس کو کس طریقے سے انفیکشن نہیں ہونے دینا ہے, نہانا کیسے ہے, ڈرنا نہیں ہے, زخم کو چھو لینا ہے, کچھ نہیں ہوتا. تو یہ ساری باتیں مجھے, بات یہ ہے کہ چلو وہ تو ڈینٹسٹ ہیں, انہوں نے تو میڈیکل پڑھا ہے, مگر جو باتیں آپ کر رہی ہیں یہاں پر آج, یہ عام عورت کو پتہ ہونی چاہیے, ہے نا؟ بالکل پتہ ہونی چاہیے, یہ عام عورت کو سمجھ میں آنی چاہیے تاکہ وہ اپنا خود کا خیال رکھ سکے. اس کے کیونکہ ایک بچہ تو نہیں ہے کہ بعد دوسرا, دوسرے بعد تیسرا, اپنی فیملی تو ان لوگوں نے کمپلیٹ کرنی ہے, تو دے شوڈ نو ایوری تھنگ, ویری امپورٹنٹ. اچھا, اب ہم آئیں گے اس بات کے اوپر جو مجھے لگتا ہے ویری امپورٹنٹ. کچھ تو ہم اپنی خواہش پہ بھی کروا رہے ہیں سی سیکشن, مگر کچھ نہیں کروانا چاہتے, مگر پھر بھی ان کا زبردستی سی سیکشن ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے, اور کہتے ہیں کہ لوگ ڈاکٹرز جو ہے نا وہ بہت پیسہ بناتے ہیں سی سیکشن زبردستی کر دینے میں, اور خاص طور پہ ریکمینڈ کر دیتے ہیں کہ بچہ جو ہے نا الٹا ہے تو وہ کرنا پڑے گا, بچے کے گلے میں ٹیوب پھنس گئی ہے تو آپریشن کرنا پڑے گا, بچے کی آکسیجن صحیح نہیں ہو رہی تو آپریشن کرنا پڑے گا, پری میچیور بیبی ہو رہا ہے, آپ کی ڈلیوری کرنی پڑے گی, تو اب آپ کی ڈیٹ سے پہلے اب آپ کو جو ہے نا سی سیکشن ہوگا. ایسے بہت سے ایشوز سننے کو ملتے ہیں, ان میں پلیز کیا سچائی ہے, سارا کچھ کھل کے بتائیں. سی سیکشن کی سب سے بڑی وجہ جینون کاز ہے جس میں ہم نارمل ڈلیوری کا ٹرائل دے ہی نہیں سکتے, اور وہ ہے 2 بڑے آپریشن اور ان سے زیادہ. یعنی وہ تمام خواتین جن کے 2 سی سیکشن ہو چکے ہیں یا اس سے بھی زیادہ, 3, 4, 5, ان میں ہم نارمل ڈلیوری کا ٹرائل نہیں دے سکتے. 1 سی سیکشن کے بعد ہم نارمل ڈلیوری کر سکتے ہیں. دوسری وجہ, اگر جیسے آپ نے کہا بچہ الٹا ہے, بریچ, اور پہلی پریگننسی ہے, دوسری تیسری نہیں, پہلی پریگننسی ہے, بریچ ہے, اب ہم ٹرائل نہیں دیں گے, کیونکہ وہ نارمل ڈلیوری میں چونکہ بٹکس بچے کی نیچے ہیں, لیگز نیچے ہیں, تو وہ پھنسنے کے چانسز ہوتے ہیں. اکثر اوقات بچے کی انجری بھی ہوئی تو انٹرنیشنلی گائیڈ لائن سیٹ ہو گئیں کہ اب بریچ میں آپ نے پہلی پریگننسی میں ٹرائل نہیں دینا. تیسری بات, پلیسنٹا پریویا, اکثر جن کی آول نیچے ہوتی ہے, جن کا مکمل یوٹرس کے منہ پہ آول آئی ہوئی ہوتی ہے, ان لوگوں کا بھی سیزیرین کرنا پڑتا ہے.
चौथी बात, ट्विन प्रेगनेंसी में एक डिफरेंट पोजीशन है मोनोकोरियोनिक मोनोएम्नियोटिक, यानी कि एक ही आवल है एक ही वाटर बैग है, उसमें भी हम नॉर्मल डिलीवरी नहीं करते। उसके बाद अब आती है वजह सोशल डिमांड, जो कि लोगों की अपनी चॉइस थी। तीसरी जो इम्पॉर्टेंट वजह थी वो है एमरजेंसी सिजेरियन, जो कि हम करते हैं एकदम अगर लेबर का प्रोसेस रुक गया, यानी वो तमाम ख़वातीन लेबर पेन्स भी आ रही हैं, यूट्रस भी खुल रहा है, बच्चेदानी का मुंह खुलता जा रहा है, एकदम क्या हुआ कि वो डिलीवरी का प्रोसेस स्टक हो गया। क्यों? क्योंकि बच्चे की पोजीशन होती है सजदे वाली, अगर वो सजदे वाली होगी तो वो डिलीवर हो जाएगा, हड्डी में से निकल के आ जाएगा। लेकिन अगर उसका हेड यूं है अकड़ा हुआ, इसको हम आर्मी हेड कहते हैं, डिफ्लेक्स्ड हेड कहते हैं, ऐसा होता है और बड़ा बारीक सा डिफरेंस है, और वो हेड हड्डी में नहीं आएगा। अच्छा, ये सारी बातें जो मैं आपके भी सुन रही हूँ, मेरे दिमाग से भी एक ही तरफ जा रहा है कि उस वक्त नहीं होते थे ये सब कुछ, जैसे मेरी अम्मी ने 8 बच्चे पैदा किए, सारे के सारे नॉर्मल डिलीवरी, कोई एक बच्चा जो था सिजेरियन नहीं हुआ। मैं तो घर भी पैदा हुई हूँ, मतलब सारे बच्चों में मैं घर के अंदर पैदा हुई हूँ, और मेरी तो डिलीवरी बस कोई था भी नहीं, अम्मी कहती है कि मैं अकेली थी तो डिलीवरी हो गई। बाद में लेट हुआ कि वो जो डॉक्टर नहीं आनी थी तो वो लेट आई, तो डॉक्टर नहीं लेट हो गई थी, ये था वो था। तो पहले तो ये सारा कुछ था कि बच्चा, उस वक्त नहीं होता था कि बच्चा उल्टा हो गया, बच्ची की जो है डिलीवरी नहीं हो रही है, ऐसे सारी इश्यूज पहले क्यों नहीं होते? देखिए, मैं इसमें 2 बातें कहूँगी। एक तो ये कि उस वक्त एक्टिव लाइफस्टाइल था, उस वक्त ये इस तरह की सर्विसेज नहीं थी कि घर में आके फूड डिलीवर हो रहा है, बिल्कुल ही आप घर बैठ गए। वो आपको पता है सुबह सुबह ख़वातीन घर के काम करके स्कूल निकलती थी। अरे वाह, क्या बात है। अपने घर से वॉक करती हुई स्कूल जाती थी, और 4-4 मरले का घर था, सीढ़ियां धोती हुई वो निकलती थी। मेरी अम्मी पूरा सहन धोती थी। वो एक एक्टिव स्टाइल था, प्रेगनेंसी में भी सफाइयां करती थी, वॉक करते करते उन्होंने जाना है, घर के सारे काम देखने। अब तो जैसे ही प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव आता है बेड पे बैठ जाते हैं, वो महारानी को ट्रे भी वहीं ला के देते हैं। तो ये इतना एक्टिव लाइफस्टाइल था, इसलिए वो क्विक प्रोसेस था, हड्डियां नरम पड़ जाती थी, नॉर्मल डिलीवरी आसान हो जाता था। सही। तो और दूसरी चीज़ कि हमारी ग़िज़ा, पहले वो वाली बात इम्प्योरिटीज़ नहीं थी, पहले ग़िज़ा बड़ी देसी घी खाना, गोश्त, मटन, मछली, अंडा, हर चीज़ अवेलेबल भी थी। अच्छा, मैंने देखा है अगर कोई इतनी ताकतवर ग़िज़ा किसी ने नहीं भी खाई ना, जैसे कराची के जो लोग हैं ना, वहाँ पे अच्छा उनको खालिस दूध नहीं मिल रहा, अगर उनको सही देसी अंडे नहीं मिल रहे, कराची वाले नहीं खा रहे होते, मैं कराची की पैदावार हूँ, तो हमारे पास यही चीज़ें होती थी, फार्मी अंडे हमने खाए हुए, ब्रेड पे हम लोग पले हुए, पराठे जो घर के आम आटे के वो खाए हुए, मगर सादी ग़िज़ा होती थी, दाल चावल खाने वाले लोग, सादी ग़िज़ा, घर की पकी हुई, खालिस नहीं भी है तो घर की सादी ग़िज़ा, तो वो भी बड़ी ताकतवर होती बिल्कुल थी। उसमें ये ज़रूरी नहीं कि हमने देसी घी नहीं खाया, देसी मुर्गी नहीं खाया। आजकल तो अवेयरनेस आ गया, तो पता है ना कि यार ये भी खा लेंगे तो क्या जिस्म बन जाएगा, क्या जान आ जाएगी लड़कियों में, लड़कों में। मगर मुझे लगता है ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ये जो हम लोग बाहर के खानों में पड़ गए हैं, हमारी ग़िज़ा सही नहीं है, अब हमारी लाइफस्टाइल सारी रात को जो हम खाने मांग रहे होते हैं, ऑर्डर कर रहे होते हैं सस्ती चीज़ें, डिलीवरियाँ ऑर्डर करते हैं रात को, जो मिडनाइट डील चलती हैं, उसकी वजह से लेट नाइट सोना ये भी हार्मोन्स को ख़राब करता है। पहले क्या होता था, ईशा की नमाज के बाद सो जाते थे, तहज्जुद का टाइम जो 2 बजे 3 बजे का टाइम था, उठ जाते थे क्योंकि घर के काम देखने होते थे। वो टाइम हार्मोन्स के लिए बेहतरीन है। तो अगर हम सारी रात जागेंगे, चाहे आप सारा दिन 12 घंटे सोते रहे, आप फ्रेश फील नहीं करेंगे, क्योंकि वो वाला टाइम ही निकल गया जिसमें हार्मोन्स ने आना था। तो ये वजूहात है। दिस इज़ योर कैमरा, प्लीज़ मैं चाहूँगी यंग बच्चियों को कोई एक मैसेज दे दें फॉर सी सेक्शन एंड फॉर नॉर्मल डिलीवरी। मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि एक तो अपनी एक्टिविटी को बहुत अच्छा रखें, अपना वॉक किया करें, 20 से 25 मिनट रोज़ाना टाइम निकालें। बेहतर है खाली पेट ना भी करें तो खाने के 1-1.5 घंटे के बाद एक गली से दूसरी गली, घर के बाहर निकलें, थोड़ा सा वॉक करें। दूसरा, स्ट्रेस कम करें। आजकल इतना स्ट्रेस बढ़ गया है, ये जेनजीज इतना ज़्यादा स्ट्रेसफुल हो गए हैं कि हर बात पे पैनिक होना, हर बात पे स्ट्रेस लेना, ये चीज़ें भी हार्मोन्स को ख़राब करती हैं। डाइट अपनी अच्छी करें, उसमें ज़रूरी नहीं है बहुत ज़्यादा महंगी चीज़ें, घर के अंदर ही देखें, फल सब्जियाँ अल्लाह ने बनाई हैं, उसमें जो ताकत है वो किसी और चीज़ में नहीं है, तो तमाम चीज़ें बैलेंस करके खाएँ। ऐसा भी नहीं करना, कुछ लोग डाइट करते हैं, सारा दिन भूखे रहते हैं, वो स्टमक के लिए अच्छा नहीं है। और दूसरी बात, पॉजिटिविटी, अपने अंदर पॉजिटिविटी लाएं। कुछ लोग जैसे ही प्रेगनेंसी टेस्ट आता है ना, तो वो इतना ज़्यादा डर रहे होते हैं कि हम पता नहीं लेबर पेन्स क्या हैं, किस तरह होगा, ये वो। तो प्लीज़ थोड़ा सा पॉजिटिव रहें, पैनिक ना करें इतना ज़्यादा, और अल्लाह पे तवक्कुल रखें। ये काम डॉक्टरों से ज़्यादा अल्लाह की ज़ात ने करना है, तो उस पर तवक्कुल रखें, इंशाल्लाह ये प्रोसेस ठीक हो जाएगा। और लेबर पेन से डरें भी ना, डॉक्टर्स आपकी असिस्टेंस के लिए बैठे हैं। थैंक यू सो मच, वेरी मच। आखिरी में एक बात ज़रूर कहूँगी कि जो प्रेगनेंसी है ना, वो बीमारी नहीं है, वो अल्लाह की नेमत है। जब आपको पता चले आप प्रेग्नेंट हैं ना, तो अपना पेट लेके ऐसे मत हिला करें। आप हिलते हुए भी डर रहे हैं, आप उठते हुए भी उठाना, नो, बीमारी थोड़ी है, अल्लाह की नेमत है।
انجوائے کریں, ہلیں جلیں پھریں ٹوریں کھائیں پئیں, انجوائے کریں لائف, واک کریں, اچھی غذا کھائیں اور پازیٹیو رہیں. ان کی بات ٹھیک تھی. ٹیک اے بریک. ویلکم بیک, یو واچنگ مارننگ وتھ فضا. ناظرین مجھے ایک بات بتائیے, یہ جو دکھاوا ہے آپ کو نہیں لگتا اس پہ ہمیں بات کرنی چاہیے؟ آپ سب سے پہلے مجھے نا بولنا شروع کر دیجیے گا کہ سب سے زیادہ تو فضا دکھاتی ہے, فضا جو ہے شو آف کرتی ہے. میں نے کیا شو آف کیا ہے؟ پہلے میں اپنی بات کلیئر کر دوں تاکہ مجھے کوئی کچھ نہ کہ, اس کے بعد پھر آپ بات کیجیے گا. اگر آپ میرے سوشل میڈیا پہ جائیں یا اگر آپ مجھے پرانا جانتے ہیں تو آپ مجھے اتنا تو جانتے ہی ہوں گے کہ میں لنڈا بازار سے بھی شاپنگ کر لیتی ہوں اور میں ہیرٹس میں جا کے لنڈن میں بھی شاپنگ کر لیتی ہوں. ٹھیک ہے, تو مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا کیونکہ فضا فضا ہی رہے گی, چاہے وہ لنڈا بازار سے شاپنگ کر کے اسٹیشن والے یا کراچی والے سے شاپنگ کرے کچھ پہنے, تو وہ جو ہیرٹس میں جا کے شاپنگ کرے گی وہ فضا, وہ بھی وہی فضا ہوگی. تو اس میں کوئی فرق نہیں پڑے گا فضا کی ذات کو. میں برانڈ کی وجہ سے نہیں بنی ہوں. ٹھیک ہے, میرا پہلا جو میں نے کام کیا تھا, میں نے اپنا پہلا فیشن شو کیا تھا جب پاکستان میں یہاں پر جو ہیلز ہوتی ہیں نا, لمبی لمبی ہیلز 2.5 انچ کی 3 انچ کی, یہ ہیلز نہیں ملتی, ابھی بھی بہت مشکل سے اویلیبل ہوتی ہیں کسی اچھی شاپ میں. تو جب میں نے فیشن شو شروع کیا تھا تو وہ ہیلز ملتی تھی لنڈا بازار کی ریڈیو پہ, یا لنڈا بازار میں جو انگریزوں کے پرانے جوتے ہوتے ہیں نا, جو تھوڑے سے بیلنس ہوتے ہیں, کچھ خراب ہوتے ہیں, کچھ ٹھیک ہوتے ہیں, کچھ بالکل ہی ٹھیک ہوتے ہیں, کسی ایک نقص کی وجہ سے اس کو لنڈا بازار میں پھینک دیا جاتا ہے. تو میں وہ لنڈا بازار کی سینڈل پہن کے, تو میں نے, اور وہ 90 روپے کی لی تھی میں نے, 90 یا 80 اس طرح کا مجھے کاسٹ ایگزیکٹلی, اب تو ٹائم اتنا ہو گیا میں بھول گئی, تو اتنے کی میں نے وہ لے کے تو فیشن شو کیا تھا اور میں ٹاپ ماڈل بن گئی تھی. تو جب میں لنڈا کی جوتی سے ٹاپ ماڈل بن سکتی ہوں تو میری بات آپ یہ دماغ میں رکھ لیں کہ جو چیزیں, یہ جو دکھاوے, جو گاڑیاں ہیں نا, یہ آپ کی ذات کو نہیں بناتی. آپ کی ذات آپ خود بناتے ہیں اپنے کردار سے, اپنی محنت سے, اپنے اخلاق سے, اپنے ہنر سے. ہنر اسکلز کو کہتے ہیں. اوکے, آپ کے اندر اسکلز ہونے چاہیے. 2 چیزیں ہوتی ہیں انسان کے پاس, ایک ہوتی ہے انفارمیشن اور ایک ہوتی ہے نالج. ہم کیا کرتے ہیں, چیزوں کی انفارمیشن اور لوگوں کی انفارمیشن تو رکھنے کی کوشش کرتے ہیں, مگر ہم نالجیبل نہیں ہوتے. ہمارے پاس نالج کوئی نہیں ہوتی. نالج وہ ہوتی ہے جو آپ خود حاصل کرتے ہیں. انفارمیشن وہ ہوتی ہے کہ آپ کو کسی نے آ کے بتا دیا کہ شگفتہ کے بالوں میں جوئیں بڑھ گئی ہیں, تو آپ جو ہے نا انفارمیشن والے بندے بن گئے ہیں, نالج والے نہیں ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ کہ اپنی ذات کو ان برانڈز, ان شو آف لائف سے نا تھوڑا سا دور رکھیں, اپنی لائف کو تھوڑا سا نارمل رہیں. وہ درخت جو جھکا ہوا ہوتا ہے اس میں بڑے پھل لگتے ہیں. آج ہم اسی کے اوپر بات کریں گے. آج ہم سوشل میڈیا پہ جو دکھاوا ہوتا ہے ہر وقت, جو انفلوئنسرز, جو لوگ, جو سیلیبریٹیز, یہ جو عام انسان اپنی فضول کی چیزوں کو دکھا رہا ہوتا ہے اور دوسرے کو یہ بتا رہا ہوتا ہے کہ تمہارے پاس کچھ نہیں ہے, میرے پاس بہت کچھ ہے. اس پہ بات کرنے کے لیے آج ہم نے بلایا ہے ہمارے زبردست مہمان صاحبزادہ کاشف محمود صاحب, جو کہ واصف علی واصف صاحب کے صاحبزادے ہیں اور بہت اچھی رہنمائی کر کے جاتے ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سب سے پہلے تو کیا آپ لگ رہے ہیں ماشاءاللہ, سردیاں آ گئی ہیں. ہاں, یہ مجھے لگتا ہے آپ نے کوٹ نکلوا کے ہوا لگوا لی ہے. ہوا لگوا لی ہے, بالکل ضروری ہے. تو یہ بیگم کرتی ہیں کام یا آپ خود؟ نہیں, مل جل کے کرتے ہیں. مل جل کے کرتے ہیں. مل جل کے کرتے ہیں نا. تو یہ اچھا کیا آپ نے کوٹ نکالے. آپ ڈریسنگ کی دیکھیں, سٹائل آپ کا واپس مزے کا. آپ سردیوں میں یہ مردوں کو ڈریسنگ کا ٹائم مل جاتا ہے. نہیں, سادہ سی ڈریسنگ ہوتی ہے, یا کوٹ پہن لو یا ویسٹ کوٹ پہن لو یا سویٹر پہن لو, بس منہ دھویا کنگھی کی آ گئے. اللہ خیر سے. واہ, دیکھیں اب چاہتے ہیں آپ تو آپ یہ کہہ سکتے تھے کہ یہ میں نے ابھی خریدا ہے. میں گیا تھا امریکہ تو وہاں سے میں جو نا باس کا کوٹ خرید کے لایا, تو میں نے سوچا آپ کے شو پہ بیٹھ, آپ یہ بھی تو کہہ سکتے تھے, مگر آپ نے کہا کہ پچھلی سردی کا میں نکال کے تو ہوا لگا کے پہن کے آیا ہوں. اللہ کا شکر ہے, اللہ نے اتنے ممالک کی سیر کرائی ہے. یہ برانڈ سارے یہ بھی دیکھ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ایک میں اکثر بات کہا کرتا ہوں کہ اگر گاڑی, پیسہ, گھر, کپڑے, اگر یہ تمہاری پہچان ہے تو پھر تمہاری پہچان کیا ہے؟ واہ, یہ تو ان چیزوں کی پہچان ہے. پھر کون ہو تم؟ اپنی پہچان کے اوپر بات کرو نا. تم کون؟ ہاں, یہ جو ذاتی سفر ہے نا, یہ بڑا شناخت ہونی چاہیے اس کی. ہم لوگ, یہ فطرت بھی ہے کچھ انسانوں کی کہ وہ نا ہر چڑھتے ہوئے سورج کی نا پوجا کر رہے ہوتے ہیں. جو چیز ایک دم سے لائم لائٹ میں آئی اس کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیا. ٹرینڈ شروع ہو گیا, باہر جانا, سب بھاگی جا رہے ہیں بغیر سوچے سمجھے کدھر جانا ہے, کیا کرنا ہے, بھاگی جا رہے ہیں, سب جا رہے ہیں, بھاگ جو. تو یہ ہوا چلتی ہے کسی وقت میں. اب یہ جو
جیسے آپ نے ابھی نمود و نمائش کی یہ بات کی نا, مجھے یاد ہے میں بچپن میں نا, ہمارا خوشاب چھوٹا سا ایریا ہے, تو شادی ایک ہوئی, تو شادی کے اوپر ایک بہت بڑے صحن میں چارپائیاں بچھائی گئیں اور کہا کہ جی وہ وری دیکھنی ہے, وری دیکھنی ہے, آجو جی وری دیکھنی ہے. میں کہا پتہ نہیں کیا ہوتی ہے وری, میں بھی چلا گیا. تو میں دیکھا کہ وہاں پہ جناب نا وہ لڑکی کا جس کی شادی ہو رہی تھی اس کے جہیز کا ایک ایک سامان اٹھا کے نا انہوں نے دکھایا, یہ سوٹ ہے, یہ بیوٹی باکس ہے, یہ جوتا ہے, مطلب ایک ایک چیز کہ یہ لڑکی کے ساتھ جا رہا ہے, الیکٹرانکس کون سی جا رہی ہیں اس کے ساتھ. اور میں بڑا حیران بھی ہوا کہ بھئی یہ کیا ہے, آپ اپنی بیٹی کو دے رہے ہیں تو یہ جگ میں نمائش کیسی ہو رہی ہے. بھئی وہیں پہ اب کام کرنے والی بیٹھی ہوئی ہیں, وہیں پہ خوشاب کے اندر کتنی کو آپ کو امیری نظر آ جائے گی, میری بات سمجھ رہی ہیں. چھوٹے سے گھر تھے, چھوٹی سی دنیا ہوتی تھی, تھوڑے سے کام کر کے لوگ اپنا گزارا کر لیا کرتے تھے. تو وہاں پہ جناب نا یہ ایک ہو رہا ہے کہ جی یہ باہر سے, چونکہ ان کا تعلق ہے, یہ باہر سے آتے جاتے ہیں, تو ان کی چیزیں بھی دیکھو جی باہر سے آئی ہوئی ہیں, یہ فلانی الیکٹرانکس باہر سے آئی ہوئی ہے. تو چل رہا ہے یہ سارا کچھ ہے نا. ایک بریک بھی چلنی ہے, اس کے بعد ہم آپ کو دوبارہ جوائن کریں گے, کال شامل کریں گے, نمود و نمائش کے اوپر بات کریں گے. ٹھیک ہے, بریک. ویلکم بیک. اب ہم نمود و نمائش کے اوپر بات کر رہے ہیں اور ہمارے ساتھ کاشف صاحب موجود ہیں. مجھے یہ بتائیے گا, ہمارے پاس ٹرینڈ چل پڑا ہے, ٹھیک ہے نا, کہ شادی ہونی ہے تو ویل ہونی ہے, گڈی پہ گڈیاں ایسے نوٹوں کی اڑانی ہیں, ڈالر پھینکتے ہیں, ڈالر پھینکتے ہیں, ایسے ہی ہے. اب ڈالر تو چھوڑیں, موبائل بھی پھینک رہے ہوتے ہیں. اچھا جی. ہاں, آئی فون پھینک رہے ہوتے ہیں. ایسی بھی شادیاں ہوتی ہیں. اور تو اور پیسے جو ہے نا, ریڈیا نہیں ہے, ٹرینڈ چلتا ہے, ریڈیو پہ آتے ہیں, لڑکے والے جو ہیں وہ 2 کروڑ کی ویل کرائیں گے تو لڑکی والے 3 کروڑ کی ویل کرائیں گے, اور ریڈیو پہ, اور ٹاپ ماڈلز رکھی ہوتی ہیں کہ وہ آئیں گی, ریڈیاں خود لے کر آئیں گی اور گڈیاں لوگوں کو دیں گی ہاتھ میں کہ تم لوگ اچھالو, اڑاؤ. تو مطلب یہ کس طریقے کے ماحول میں ہم کیا دکھا رہے ہیں لوگوں کو؟ What is this? یہ تو گوروں میں بھی نہیں ہے ویلے. نہیں بالکل نہیں ہے. وہ کچھ سمجھدار ہو گئے ہوئے اس معاملے میں کہ یہ اب اتنے مہنگے دنیا کو کپڑے پہنا کے تو خود وہ جینز میں پھر رہے ہوتے ہیں. ایسے ہی ہے نا جی. تو ساری دنیا کو مہنگے لوئی وٹون پہ لگا دیا, تو اس پہ لگا دیا تو ہے, تو خود ادھر چلے جاؤ تو وہ عام ٹی شرٹ جین کے اندر پھر رہے ہوں گے, اور کوئی پتہ نہیں ہوگا کہ کتنا امیر ہے, کتنا غریب ہے. پورا امریکہ, پورا لنڈن اسٹریٹ پہ جائیں, ٹریک پینٹ پہن کے گھومتا ہے, بالکل سائیکلیں چلا رہے ہوتے ہیں, روڈوں پہ چل رہے ہوتے ہیں, برگروں کی لائن میں کھڑے ہوئے ہوتے ہیں گھنٹوں. جی ایسے, بالکل ایسے ہی ہے. تو یہاں پہ جو ہے نا وہ ہم کہہ لیں کہ تھوڑے سے نا نو دولتیاں ہیں, ہمیں نا نئے پیسے آ کے لگے ہیں ابھی, اور وہ کہتے ہیں کہ نئے پیسے جب کسی کو لگتے ہیں نا تو وہ پھر اس کے نا اندر کا جو چیز ہوتی ہے نا اس کو نکال کے باہر رکھتے ہیں. جیسے مولا علی کہتے ہیں کہ پیسہ کسی انسان میں کچھ تبدیل نہیں کرتا, وہ اسے ایکسپوز کر دیتا ہے. پیسہ اور پاور اگر آپ کے اندر ہی خراب ہے تو پیسہ پاور یہ ہو نہیں سکتا کہ آپ کو خراب نہ کرے, وہ تباہ کرے گا آپ کو مزید. اس لیے تو کہتے ہیں کہ یہ جو آپ کے اندر کی صفائی ہے, یہ اندر سے تبدیلی ہے نا, یہ اصل کام ہے کرنے والا ہمارا, جو مسلمانوں کا کام تھا. وہ آپ کو نا ایک چھوٹی سی کہانی سناؤں. ایک دفعہ نا جنگل میں الیکشنز ہو رہے تھے, انہوں نے کہا شیر نہیں رکھنا ہم نے, کوئی اور آیا. سب کھڑے ہو کے نا اپنی تقریر کر رہے تھے کہ بھئی مجھے صدر رکھا جائے. تو بلی آئی, اس نے آ کے تقریر کرنی شروع کی کہ جنگل کے ساتھی ہو, یہ وہ ہے. تو اسے نا دور بھاگتا میں نے چوہا ایک نظر آیا. تو اس نے کہا کہ جی بھاڑ میں گئی آپ کی سیاست, میں تو جا رہی ہوں چوہے کے پیچھے. اب یہ جو مزاج ہے نا بلی کا, اس میں چوہا ہے, وہ بھاگے گی چوہے کے پیچھے. یہ چوہا ہمارے مزاج میں بھی ہے. ہمیں بھی وہ اس طرح کی جو لائٹیں نظر آ رہی ہوتی ہیں, یہ جو نوٹوں کی بارشیں نظر آ رہی ہوتی ہیں, یہ اس کے اندر نا ہمارا اپنا کہیں چھپا ہوتا ہے کہ ہم نے خود اس سے کتنے متاثر ہو رہے ہیں. تو یہ اندر کے چوہے کا دھیان رکھیں, یہ جا کدھر ہے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد جوائن کرتے ہیں آپ کو. دیکھتے رہیے مارننگ وتھ فضا. ویلکم بیک. ہم شادیوں کی بات کر رہے تھے, نمود و نمائش کی, دکھاوے کی بات کر رہے تھے, مگر مجھے ایک چیز یاد آئی کہ یہ جو اب میت ہوتی ہے اور کسی کی ڈیتھ ہو جائے, آپ کو پتہ چل جائے, آپ کو خبر آئے کہ فلانے کی ڈیتھ ہو گئی, آپ کے رشتہ دار کی ڈیتھ ہو گئی, اب تو وہاں پہ بھی
جو ہے نا نمائش کا پیمانہ ختم نہیں ہوتا. لوگ سیلون جاتے ہیں بلو ڈرائی کرانے کے لیے. 3 دن پہلے کی بات ہے, میں اپنے شوٹ کے لیے وہاں پہ اپنا ہیڈ واش کرا رہی تھی, میک اپ کروانا تھا مجھے, تو میں تیار ہو رہی تھی. میرے برابر بھی ایک عورت تھی, وہ بیٹھی ہوئی اپنا بلو ڈرائی کروا رہی تھی. تو مجھے کہنے لگی کہ آپ میرے گھر پہ آئیے گا, یہ وہ میری اچھی بات چیت ان کے ساتھ شروع ہو گئی. تو میں نے کہا, کہتی ابھی تو میں بہت جلدی میں ہوں, ورنہ میں نے نا آپ کے ساتھ بہت ساری سیلفی لینی تھی, مگر لوگ ہنسیں گے کہ آج سیلفی لے کے لگا دی, تو اسی کپڑوں میں مجھے ایکچولی ابھی ایک میت میں بھی جانا ہے. اب یہ بات تو انہوں نے مجھے کہہ دی, تو مجھے سمجھ میں بھی آ گئی کہ جو بلو ڈرائی کروانی ہے یہ میت میں جانے کے لیے کروا رہی ہیں. تو آپ سوچیں, بندہ پیسے دکھانا, چیزیں دکھانا وہ تو الگ بات ہے, بندے کو اپنے آپ کو دکھانا بھی امپورٹنٹ ہے کہ میں کسی کے میت پہ جا رہی ہوں تو میرا جو جوڑی کے بیکومنگ ہے وہ خراب تو نہیں ہو گئی ہے. او مائی گاڈ, میں نے اپنی ڈائمنڈ رنگس پہنے, وہاں پہ 10 عورتیں ہوں گی, وہ دیکھیں گی. میری جوتی مہنگی ہونی چاہیے, میرا بیگ خاص طور پر میت کے جو ہے نا, میت کے چیزوں کو ایک فنکشن بنا لیا ہے کہ اس پہ جا کے نا میں نے اپنا برانڈڈ بیگ لینا ہے, یہاں رکھنا ہے, میں نے اپنی رولیکس کی گھڑی اپنی کلائی سے نیچے نہیں رکھنی ہے, ٹھیک ہے. اور بیکومنگ کا ایک بال جو ہے نا آپ کا ڈھیلا نہیں ہو سکتا, بلو ڈرائی خراب نہیں ہو سکتا. اب تو یہ بھی شروع ہو گیا ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے. یہ صرف یہاں نہیں, باہر کے ممالک میں بھی وہ جب گورے جاتے ہیں نا تو اس کو سوٹ پہناتے ہیں جب وہ فوت ہوتا ہے. تو یہ بھی اب ڈیسائیڈ ہونا شروع ہو گیا کون سی کمپنی کا سوٹ پہنانا ہے. دیکھیں اسلام نے نا بڑا خوبصورت ایک فقرہ کہا ہوا ہے کہ اسلام میں آرائش کی آزادی ہے, نمائش کی نہیں ہے. آرائش کر سکتے ہیں آپ, اپنے آپ کو سنوارنا, جمعہ پڑھنے کے لیے خاص طور پہ جب کہا جائے جمعہ پڑھنے جاؤ اچھے کپڑے پہن کے جاؤ, خوشبو لگا کے جاؤ, تو اپنی صفائی کا خیال رکھنا, ہائیجینس کا خیال رکھنا, اپنے آپ کو اچھا پریزنٹ کرنا, یہ اسلام پسند کرتا ہے. لیکن اپنے آپ کو نمائش کے طور پہ پیش کرنا یہ پسند نہیں اسلام سے یہ بھی نہیں منع کیا نا کہ آپ مہنگے سے مہنگا کپڑا پہن لو. اگر آپ نے اچھی کوالٹی کا مہنگا کپڑا اپنے لیے پسند کر لیا, پہن لیا, کہتے ہیں کہ جس میں سے جو ہے نا ہوا آر پار ہو, ایسا کپڑا بھی پہن سکتے ہیں مہنگا, مطلب ناٹ دا سنتھیٹک, آپ اپنے اوپر لگا سکتے ہیں. ایسے ہی ہے نا. دیکھیے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں نا یہ ایک رواج ہوا کرتا تھا کہ جو جتنا امیر ہوتا تھا نا اس کا جو کپڑے تھے وہ اتری پیچھے زمین پہ رگڑے جا رہے ہوتے تھے. جیسے وہ دلہن نہیں ہوتی, پیچھے سے ٹیل چل رہی ہوتی لمبی سی کپڑے کی جیسے. تو عرب میں بھی یہ رواج تھا کہ جو امیر لوگ ہوا کرتے تھے اور وہ ان کے وہ جو سلک کے کپڑے ہوتے تھے وہ صرف زمین سے پیچھے سے ایسے رگڑتے ہوئے آ رہے ہوتے تھے, اور یہ امارت شو کرتے تھے کہ یہ بڑا امیر آدمی ہے. اچھا. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا نا تو آپ نے کہا کہ تمہارے یہ نا ٹخنوں سے اوپر ہونے چاہیے کپڑے, جب تم نے نماز پڑھنی ہے کوشش کرو ٹخنوں سے اوپر ہو, تاکہ وہ ٹرینڈ توڑا جائے امارت کو شو کرنے والا. تو ایک صحابی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بیٹھے تھے تو ان کی وہ ٹخنوں سے اوپر نہیں تھے. تو انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ میرے تو ٹخنوں سے اوپر کپڑے نہیں ہیں. تو انہوں نے کہا نہیں, آپ میں تو نمود و نمائش نہیں ہے. تو مقصد کیا تھا, نمود و نمائش کو ختم کرنا, کہ یہ جو تم دکھاتے پھرتے ہو کہ اتنے لمبے لمبے میرے کپڑے ہیں. یہ جو جب مدینہ شریف میں جب تشریف لے کے گئے تو وہ بڑا سا گھر تھا صحابی کا, تو آپ نے دیکھا تو پوچھا کس کا گھر ہے, تو انہوں نے بتایا جی فلاں صحابی کا گھر ہے. تو جب مسجد میں آپ گئے اور وہ نماز کے بعد صحابی آگے بڑھے اور سلام کے لیے ہاتھ پیش کیا تو آپ نے منہ ادھر کر لیا. انہوں نے پوچھا کہ جی یہ مجھ سے سلام کیوں نہیں کرے باقی صحابہ کرام سے. انہوں نے کہا پتہ نہیں آج گزرے ہیں, اور پوچھا یہ کس کا گھر ہے, تو ہم نے بتایا کہ یہ آپ کا گھر ہے. تو بس اس کے بعد خاموش ہو گئے. وہ گیا صحابی جا کے اس نے مکان گرا دیا اپنا, اور پھر آیا, پھر آگے اسلام کیا. تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا خوشی سے ملایا. آپ نے کہا ہم یہاں سے جانے کی باتیں کر رہے ہو, تو میں یہاں پہ رہنے کے پروگرام سے نظر آ رہے ہیں ابھی تک. کیوں اونچے اونچے محلات بناتے ہو, کیوں اونچے اونچے گھر بناتے ہو. جہاں معاشرے میں سب ایک طرح کے لوگ ہیں وہاں پہ بہت زیادہ دیکھیں دو باتیں ہیں. ایک تو آپ فرضی ہیں, فرضی کا مطلب ہے کہ آپ ہیں نہیں, یو آر پریٹینڈنگ ٹو بی رچ. اور ایک ہے کہ اللہ نے آپ کو توفیق دے دی ہے. اچھا جن کو اللہ نے توفیق دی ہے وہ ایک اور قسم کا دکھاوا کرتے ہیں. کیا؟ پیسے ہی نہیں ہیں, لٹ گئے, برباد ہو گئے. جن کے پاس ہے, جن کے پاس ہے, کہ کوئی پیسے نہ مانگ لے ہم سے. اوکے, ہاں گڈ. اچھا اب میں نے یہ دیکھا باقاعدہ طور پہ کہ وہ جو لوگ ایسے ہیں وہ دکھاوا اس چیز کا کرتے ہیں کہ
نہیں جی پھنسے ہوئے پیسے، وہ اس دفعہ بڑا نقصان ہو گیا. کتنا نقصان ہو گیا جی؟ وہ 9 کروڑ کا فائدہ ہونا تھا 7 کا ہو گیا، 2 کروڑ کا نقصان ہو گیا. دیکھو وہ جو 7 کروڑ بوریوں میں لے کے گئے ہو اس کا اللہ کا شکر ادا کر لو. تم نے رولا کیا ڈالا ہے؟ 2 کروڑ جو نہیں ہے وہ نقصان ہو گیا میرا پروفٹ کے. اچھا ایک اور چیز بڑی آپ نے بات کی ہے تو میں یہ مینشن کر دوں، کیونکہ میں ملک سے باہر ٹریول کرتی رہتی ہوں، تو میری جو جان پہچان کے کوئی لوگ ہیں، رشتہ دار کی بات نہیں کر رہی ہوں، جان پہچان والے جتنے جو میری کوئی سہیلیاں، ان کے کوئی اور جاننے والے جو لوگ ہیں، تو میں چلی جاؤں تو وہ کہیں گے کہ بیٹا یہ میری بیٹی کی شادی ہے، آپ نے آنا ضرور ہے. میں نے کہا ڈن. صرف یہ خبر پتہ چل جائے نا کہ میں لنڈن گئی ہوئی ہوں یا میں امریکہ گئی ہوئی ہوں یا کسی بھی کام سے، میں تو شوٹس کے ذریعے شوز کے لیے جاتی ہوں، تو وہ مجھے سب سے پہلے پتہ کیا کہیں گے، بیٹا آتے وقت نا یہ گھڑی لے آنا، تو یہ بیگ لے آنا، تو میں آپ کو اس کے پیسے دے دوں گی. اب کوئی بزرگ آنٹی ہوتی ہیں، کوئی جان پہچان کے لوگ، کوئی دوسرے. اب میں لے کر آئی ہوں، مجھے پہلی بار پیسے نہیں ملے، ویٹ کرتی تھی، پھر پیسے نہیں ملے، پھر مانگو تو بیٹا آپ تو اپنی بیٹی ہو، آپ کا کیا اب یہ بھی چیزیں شروع ہو گئی ہیں کہ لوگ اپنے گھر کی شادیاں کہہ کے، تو اگر کوئی ملک سے باہر جا رہا ہے تو اس کو کہیں گے بیٹا یہ گھڑی لے آنا، تو یہ بیگ لے آنا، تو بیٹا وہ میک اپ کا برانڈ لے آنا، یا آئی شیڈ کی کٹ لے آنا. آپ کو پتہ ہے ہر چیز مہنگی ہے، چاہے میں آئی شیڈ کی کٹ لینے کے لیے جاؤں یا میں بیس سے خریدنے جاؤں، ہر چیز مہنگی ہوتی ہے. مجھ سے اتنا سامان منگوانا شروع کر دیتے ہیں اپنا، یہ کپڑے لے آنا، وہ ٹی شرٹ لے آنا، وہ پولو کی شرٹ لے آنا. بھائی اب پیسے پر مجھے کوئی نہیں ملتے کسی کے، جو میں آپ کو سچ بتا رہی ہوں. بس یہ فری سروسز دینی بند کر دیں. یہی کرنا چاہیے ایسے لوگوں سے. ہم نے بات کی تو میں نے یہ جو گاڑیاں لوگ کرائے پہ لیتے ہیں اور یہ انفلوئنسرز جو دکھاتے ہیں جھوٹی جھوٹی گاڑیاں کی یہ ہماری ہیں، اس سے معاشرے میں کتنی تکلیف ہوتی ہے، لوگوں کو ذہنی کتنی دباؤ ہے. یہ ذرا اس پہ بات کیجیے گا. یہ اصل میں دباؤ کے شکار لوگ ہیں جو یہ کام کر رہے ہوتے ہیں. گاڑی کے اسٹیئرنگ پہ ویڈیو کا کیمرہ ایسے بنائیں گے، رکھ کے کیمرہ اور ویڈیو بناتے رہیں گے، اور روڈ پہ ایسے خالی روڈ پہ میوزک لگا کے صرف گاڑی دکھانی ہے، برانڈ کون سا ہے، اس میں گھڑی دکھانی ہے اور گاڑی چلاتے رہیں. جی بالکل ایسے ہی ہے. اٹس ناٹ گڈ. یہ دکھاوے کی دنیا ہے نا، جو یہاں پر لوگوں کے چہرے جو ہے نا وہ چھپے ہوئے ہوتے ہیں اور اوپر ماسک لگے ہوئے ہوتے ہیں. اندر کے چہرے نہیں ہیں یہ، ورنہ بڑے بھیانک چہرے ہوتے ہیں، یقین کریں. کیونکہ یہ لوگ نا فطرت سے دور ہے اور یہ لوگ ایک ہوا کے پیچھے بھاگتے ہیں. وہ کہتے ہیں نا کہ دوسرے کا منہ لال دیکھ کے تو آپ تھپڑ مار کے اپنا منہ لال نہ کریں. تھوڑا انار کھا لیں، آپ بھی کوشش کریں. نہیں کھا سکتے تو ویسا نہ بنے آپ. جیسے اللہ نے آپ کو بنایا ہے، جس حیثیت میں، جس نصیب میں بنایا ہے، اس کو آپ بہتر کر سکتے ہیں. والد صاحب کہا کرتے تھے کہ گدھا بہت محنت کرے تو اچھا گدھا بن سکتا ہے، گھوڑا نہیں بن سکتا. کیا بات ہے جی، بہت بہت شکریہ، بڑا اچھا الیبریٹ کیا. آخر میں ایک پوائنٹ میرے دماغ میں ہے، مگر آپ نے ابھی ہمارے ساتھ رہنا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک بریک لیں گے، بریک کے بعد دوبارہ جوائن کریں گے. ایک بہت امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جس کو میں نے الیبریٹ کروانا ہے کاشف صاحب سے، تو ہمارے ساتھ جوائن کیجیے گا اس پہ ضرور. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو میت والا گھر ہوتا ہے نا، ان کے لیے کھانا تیار کرو، کیونکہ ان کے لیے غم کی وجہ سے کھانا بنانا مشکل ہوتا ہے. مگر ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم نمود و نمائش کی وجہ سے، لوگوں کو دکھانے کی وجہ سے، جب کسی کے گھر میں میت ہو، کوئی ڈیتھ ہو جائے تو ہمیں فکر یہ پڑ جاتی ہے، لاش سے زیادہ فکر یہ ہوتی ہے کہ بھائی جو ہمارے گھر میں سارے لوگ آئیں، ان کو کھانا کیا کھلانا ہے، ان کے لیے کھانا کیا پکانا ہے، ان کے لیے چیزیں کیا منگوانی ہیں. بازار سے نان آرڈر کرنی ہے، بازار سے دیکھ منگوانی ہے، چکن رکھوانا پڑے گا، چکن کی ہانڈی ضروری ہے. اگر نہیں رکھوائی تو وہ پھر چاچا بولیں گے کہ ہمارے وہاں تو جب میت ہوئی تھی تو ہم نے تو چکن کا سالن کھلایا تو انہوں نے نہیں کھلایا. ٹھیک ہے، موٹی موٹی اچھی تازہ دودھ والی نان ہونی چاہیے. ٹھیک ہے، دریاں پہلے بچھائی جاتی تھی، مگر اب دریوں کی وجہ جو ہے نا وہ ختم کر دی کہ بھائی جو بزرگ ہیں وہ کہتے ہیں ہم تو بیٹھ نہیں سکتے، ہمیں تو کرسیاں چاہیے. تو پہلے کسی بزرگ کے لیے اگر 50 کرسیاں لگائی جاتی تھی، تو اب یہ کہتے ہیں کہ نہیں، نوجوان جو ہے نا انہوں نے بھی بیٹھنا ہے تو پھر ایک ساتھ چلو 300 کرسیاں منگوا لو. ایک غریب آدمی جو چیزیں افورڈ نہیں کر سکتا، جس کے پاس سرمایہ نہیں ہے، کسی کے گھر میں کسی کی جان چلی گئی، کسی کا بندہ چلا گیا، ان کے اوپر غم طاری ہوا ہے، ان کے اوپر غم کا عالم ہے، وہ وہاں پہ دریاں چھوڑ کے وہ کرسیاں لگوا رہا ہے. وہ وہاں پہ پہلے دن بھی چکن کا سالن رکھے گا، دوسرے دن وہ چاول رکھے گا، پھر 40ویں والے دن پھر چکن کا سالن رکھے گا، چکن پکانا ہے اس نے. ٹھیک ہے، وہ کہاں سے یہ ساری چیزیں افورڈ کرے گا؟ اب کسی کے گھر میں اگر ڈیتھ ہو گئی ہے تو کیا ہم لوگوں کی ذمہ داری نہیں ہے، جو رشتہ دار ہوتے ہیں یا جو محلے دار ہوتے ہیں ان کی ذمہ داریاں نہیں ہوتی ہیں کہ ان کے گھر میں 3 دن ایٹ لیسٹ کوئی چولہا نہ پکے، کبھی کوئی پڑوسی
کوئی بھیج دے, کوئی گھر کا بڑا جو ہے وہ ذمہ داری لے لے. یا پھر جب ہم کسی کی میت پہ جاتے ہیں تو ضروری ہے کہ ہم نے وہاں پہ جا کے کھانا کھانا ہے. دور دور سے آئیں گے رشتہ دار, قصور سے آئیں گے, کوئی فیصل آباد سے آئیں گے, ٹھیک ہے ٹریول کر کے آئیں گے, تو ٹریول کر کے جب آئیں گے تو اپنے گھر سے کھانا کھا کے نہیں آئیں گے. وہ کہیں گے نہیں یہ میت کے گھر میں جا کے وہیں کھانا کھانا ہے, تو 5 روٹیاں رگڑ جائیں گے کہ نہیں بھائی ہم نے تو میت کے گھر میں جا کے تو چکن کھانا ہے تو وہیں کھائیں گے. اور جو محلے دار ہوتے ہیں وہ کیا کرتے ہیں, اپنے بچوں کو شاپرز دے کے تو جا کے میت والے گھر میں بھیج دیتے ہیں کہ جاؤ بیٹا کھانا بھی کھا لو, وہاں پہ کھاؤ اور اس کے بعد تو ڈال کے بھی لے آؤ. تو یہ کون سے محلے دار ہیں, کیا وہاں پر کھانے بٹ رہے ہیں؟ اس بندے کے اوپر کیا بیت رہی ہے جو وہاں پہ وہ ساری چیزوں کو ارینج کر رہا ہے. اور یہ نمود و نمائش کہ بھائی اب لاش کی فکر چھوڑ کے تو ہمیں دوسروں کی فکر ہے کہ بھائی یہ جو بھوکے چلے جائیں گے ان کو کچھ کھانا کھلانا ہے. اور پھر لوگ کیا کہیں گے کہ بھائی چکن نہیں کھلایا, فلانی کی اس کی امی کی ڈیتھ ہو گئی تو چکن کی ہانڈی نہیں تھی, بھائی اس کے ابو کی ڈیتھ ہو گئی تو انہوں نے چاول بریانی نہیں رکھی. واٹ از دس بھائی, کیا ہو گیا آپ لوگوں کو؟ کس طریقے کے کس قسم کے لوگ ہیں ہم لوگ, کیا کرتے ہیں ہم لوگ, کیا کہیں گے آپ؟ پہلے تو کہا کرتے تھے کہ جینا بہت مشکل ہے, اب تو مرنا بھی بہت مشکل ہے. قبر کی کھدائی سے لے کر تدفین تک ایک اخراجات کا بوجھ ہے جو اب انسان سہ رہے ہیں. میں رہتا ہوں گریو یارڈ میں رہتا ہوں, میرا ہر وقت آنا جانا ہے. میں دیکھتا ہوں کہ جیسے گورکن میت کو لحد میں اتار رہے ہوتے ہیں تو ساتھ ساتھ ان کی ڈیمانڈ ہو رہی ہوتی ہے کہ بھائی ہمارے پیسے بھی تو ساتھ ساتھ پورے کریں آپ. قبر نے تدفین ہونی ہے, سلیب رکھی جانی ہے, پھر انہوں نے پانی لگانا ہے, پھر پکا کرنے کے پیسے علیحدہ, پرچیاں علیحدہ. ایک سب سے بڑی بات قبر خریدنی ہے پہلے. جی پیسوں کی خریدنی ہے جی, وہ آپ نے پیسے کی, یہ سرکاری فیس علیحدہ ہے اور اس کے اوپر کی فیس علیحدہ ہے کہ اچھی جگہ بھی یار کوئی صاف ستھری جگہ نکال کے دو جہاں تک پہنچنا آسان ہو ہمارے لیے. یہ زندگی جو ہے نا جی, اب زندگی اور موت یہ دونوں بک رہی ہیں. ہماری یہاں شادیاں بھی دیکھ لیں اور ہماری میتیں بھی دیکھ لیں. جو چیزوں میں ہم نے ایک دوسرے کے لیے کھڑا ہونا تھا وہیں پر ہی اب لوگ گھبرا رہے ہیں کہ اتنے مہمان آ جائیں گے, مہینہ مہینہ ٹھہر جاتے ہیں آ کے. ان کو ذرا حیا نہیں آتی کہ یہ میت والا گھر ہے, ان کی ہمیں خدمت کرنے کی ضرورت تھی. پھپھو آ کے رہ جاتی ہیں کہ 40ویں تک بیٹا میں ادھر ہی ہوں. جی ہاں, تو گھر کا خرچہ نہیں اٹھایا جائے گا, گروسری کہیں ٹکے کی نہیں لائی جائے گی. اور اگر 2 دن چکن کو لیٹ ہو جائیں گے پکنے میں تو فوراً کہیں گی چکن نہیں پکاتے ہو تم لوگ. بس اب اس کی کیا کہیں گے, اللہ ہی معاف فرمائے. میں یہی کہتا ہوں کہ ہم لوگوں کا نا باہر کی دنیا نہیں, اپنے اندر کی دنیا پہ کام کرنا ہے. بہت بہت شکریہ کاشف صاحب, میرے اس بات کے اوپر آپ نے میرا بڑا ساتھ دیا. اور میں اس میں یہی کہنا چاہوں گی آخر میں کہ عقل کریں اور شرم کریں. کسی شادی کے گھر میں جاتے ہیں وہاں پہ بھی وہی ڈیمانڈ کرتے ہیں جو کسی میت کے گھر پہ جا کے بھی آپ وہی ڈیمانڈ کر رہے ہوتے ہیں. خدا را اپنے گھر سے روٹی ٹھوس کے جایا کریں, جا کے میت والے گھر میں کھانا مت کھایا کریں. ایک بریک کے بعد ملتے ہیں. ویلکم بیک, یو واچنگ مارننگ وتھ فضا. ناظرین, آج جو ہے ورلڈ ڈائبٹیز ڈے منایا جا رہا ہے 2025, اور اسی حساب سے ہم نے آج اپنا موضوع رکھا ہے. اور ہم نے جو مہمان بلائی ہیں وہ ہیں ڈاکٹر فاخرہ عاطف, جو کہ ڈائٹیشین بھی ہیں اور ماہر غذائیت ہے. ہمیں بتائیں گی کہ کس طریقے سے ہم اگر شوگر کے پیشنٹ ہیں اور ہماری شوگر جو ہے وہ بہت زیادہ اسپائک کی ہوئی ہے تو ہم کس طریقے سے اپنا خیال کر سکتے ہیں, اور جن کو شوگر نہیں بھی ہے تو وہ کس طریقے سے بچ سکتے ہیں. تو چلیے جی بات کرتے ہیں ڈاکٹر فاخرہ عاطف سے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می. تھینک یو فار کمنگ. یہ بتائیے گا کہ جو ڈائبٹیز ہے یہ ہے کیا, اور اس کا ٹیسٹ کیسے کیا جا سکتا ہے, کیسے پتہ چل سکتا ہے کہ ڈائبٹیز ہو گئی کسی آدمی کو؟ اچھا, ڈائبٹیز جو ہے, ڈائبٹیز 2 طرح کی ہوتی ہیں. ایک ٹائپ 1 ڈائبٹیز ہے اور ایک ٹائپ 2. ٹائپ 1 جو ڈائبٹیز ہے یہ آٹو امیون ڈس آرڈر ہے. یوزلی یہ ینگ ایڈلٹس میں ہوتی ہے یا بچوں میں ہوتی ہے, لیکن اس کا جو پریولنس ریٹ ہے وہ بہت کم ہے. ہم زیادہ تر جو بات ہوتی ہے وہ ٹائپ 2 ڈائبٹیز کی بات ہوتی ہے, جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ڈائٹری ڈس آرڈر ہے یا لائف سٹائل ڈس آرڈر ہے, جو کہ آپ ڈائگنوز اس کو کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کا ایک ٹیسٹ ہوتا ہے HbA1c ٹیسٹ, جو کہ آپ کو کنفرم کرتا ہے کہ آپ کو ڈائبٹیز ہے یا نہیں ہے. یا آپ 3 مہینے والا ٹیسٹ. جی بالکل, یہ آپ کے لاسٹ 3 منتھس کی شوگر بتاتا ہے HbA1c ٹیسٹ. تو اس کو کروانے سے آپ کو کنفرم ہوتا ہے کہ آپ کی ڈائبٹیز کس سٹیج پہ ہے. آپ کو ہو سکتا ہے آپ نان ڈائبیٹک ہوں یا پری ڈائبٹیز کی رینج میں ہو.
5.7 سے لے کے 6.4 تک اگر آپ کا رزلٹ آتا ہے تو اس کا مطلب ہے آپ پری ڈائبٹیز رینج میں ہیں, یعنی ابھی آپ کو شوگر ہوئی نہیں ہے. آپ اسی اسٹیج پہ اپنی لائف سٹائل چینج کر کے, اپنی ڈائٹری ہیبٹس چینج کر کے اس کو کمپلیٹلی ریورس کر سکتے ہیں. اچھا, یہ جو ڈائبٹیز ہوتی ہے موسٹلی ہوتی تو ڈائٹ کی وجہ سے ہی ہے, جو ہم غلط کھاتے ہیں, میٹھا کھاتے ہیں یا ٹائم پہ نہیں کھاتے ہیں, جو بھی ہماری ڈائٹ کی وجہ سے ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اس کے اوپر بات کریں گے, مگر ایک بریکنگ نیوز ہے, اس کے بعد ہم آپ کو جوائن کرتے ہیں. ویلکم بیک ٹو واچنگ مارننگ ود فضا. ہم بات کر رہے ہیں ڈائبٹیز کے اوپر, کیونکہ 2025 جو ہے ورلڈ ڈائبٹیز منایا جا رہا ہے. ہم تھوڑا سا ڈائٹ کی طرف آتے ہیں. اب ڈائٹ کی وجہ سے ہی آپ کو پتہ ہے کہ ڈائبٹیز ہوتی ہیں, جس میں ہماری کچھ غلطیاں ہوتی ہیں. کون سی ایسی چیزیں ہیں جو ہم کھاتے ہیں جن کی وجہ سے شوگر کا مسئلہ ہو جاتا ہے؟ اچھا, اس میں کیا ہوتا ہے, بیسیکلی جو ڈائبٹیز کی سب سے بڑی وجہ ہے وہ اس وقت ہے پروسیسڈ فوڈ, ریفائنڈ کاربوہائیڈریٹس, ہمارا سیڈنٹری لائف سٹائل, اور اس کے علاوہ اسٹریس. یہ کچھ فیکٹر ہیں جس کی وجہ سے آپ کو ڈائبٹیز ہونے کا رسک بڑھ جاتا ہے. پروسیس فوڈ میں کون سی ایسی چیزیں آتی ہیں؟ آپ کے پاس وہ تمام آئٹمس آ جاتے ہیں جو کہ نیچرل نہیں ہوتے ہیں اور وہ کسی کیمیکل پروسیس سے گزر کے فیکٹری میں تیار ہو کے آتے ہیں ہمارے پاس. جس طرح اگر آپ کہہ دیں کہ کوئی ایک میٹ کی پروڈکٹ ہے, آپ وہ گھر پہ تیار کر رہے ہیں تو وہ آپ کی نیچرل پروڈکٹ ہے, لیکن وہی اگر فیکٹریز میں تیار ہو رہی ہے, اس میں پروسیسنگ ہو رہی ہے, اس میں کچھ ایسے ایڈیٹیوز ایڈ کیے جا رہے ہیں, پریزرویٹیوز ایڈ کیے جا رہے ہیں, تاکہ فروزن آئٹمس کی بات کر لیتے ہیں, تو اس کے بعد اس میں وہ چونکہ پروسیسڈ فوڈ میں شمار ہوتے ہیں. اسی طرح بیکری آئٹمس ہے, جنک فوڈ ہے, جو کہ آج کل میرا خیال ہے ہر کسی کے لیے ایزی ٹو ایکسیس ہے نا. میری بات سنیں, پہلے بھی تو ڈبل روٹیاں کھائی جاتی تھیں, بالکل ایسے ہی تھا, کھاتے تھے, مہمان آتے تھے تو پیٹس منگوائے جاتے تھے, کریم رول ہوتا تھا اس زمانے میں, آپ کو پتہ ہے پہلے کریم رول بہت کھاتے تھے لوگ, وہ بھی تو بیکری آئٹم تھا. پھر بسکٹس آتے تھے. پہلے ہماری نانی اور دادیوں کے زمانے سے شاید یہ ڈفرینس ہے کہ تب ایک تو لائف سٹائل تب چینج تھا تھوڑا, تب ایسے تھا کہ ان کا فزیکل ایکٹیویٹی بہت زیادہ تھی. تب ہمارے پاس اتنی ایزی چیزیں نہیں تھی کہ اگر لفٹ یوز کرنی ہے, لوگ اسٹیئرز یوز کرتے تھے, واک بہت زیادہ کرتے تھے. تو چلیے اگر کہیں پہ کچھ ایسے ریفائنڈ کاربوہائیڈریٹس کنزیوم ہو بھی جاتے تھے تو اس کو وہ فزیکل ایکٹیویٹی کے ساتھ اس کو برن آؤٹ کر دیتے تھے اتنی کیلریز, تو وہاں پہ پھر ڈائبٹیز کے اتنے زیادہ کیسز نہیں آ رہے تھے. لیکن اب چونکہ لائف ایزی ہو گئی ہے, سارا ٹائم موسٹلی جو لوگوں کا شاید جو ورک ہوتا ہے وہ ہوتا ہے اسکرین ٹائم پہ ان کا گزرتا ہے, ان کی سٹنگ جابس ہیں. اس کے علاوہ رات کے بہت سارے فری لانسرز جو ہیں خاص طور پہ, وہ پوری رات جاگ کے اپنا کام کر رہے ہوتے ہیں, فزیکل ایکٹیویٹی بالکل ختم ہو گئی ہوئی ہے, سلیپ سائیکل ڈسٹرب ہو گیا ہوا ہے. یہ ساری چیزیں موسٹلی ڈائٹ کے ساتھ جو لائف سٹائل چینجز آئی ہیں نا, اس کی وجہ سے ڈائبٹیز کی پریولنس اتنی بڑھ گئی ہے کہ پاکستان پورے ٹاپ 3 کنٹریز میں اس وقت آ رہا ہے جس میں ڈائبٹیز کی ہائی پریولنس ہے. اچھا, اگر ڈائبٹیز کنٹرول نہ ہو تو اس میں صحت کے کون کون سے مسائل جو ہیں وہ جنم لے سکتے ہیں؟ دیکھیں, اگر ڈائبٹیز کو کنٹرول نہ کیا جائے, ایون ہمارے پاکستان میں جو بہت زیادہ مسئلہ آ رہا ہے, ارلی ڈیٹیکشن نہیں ہے. لوگ اس کی اسکریننگ نہیں کرواتے ہیں, ٹائملی ٹیسٹ نہیں کرواتے ہیں, اس کو ڈیلے کرتے جاتے ہیں. پھر ہوتا کیا ہے کہ آپ کسی اور وجہ سے کوئی آپ کو ایسا ایشو آ رہا ہوتا ہے, کوئی آپ کو ڈیزیز ہو رہی ہوتی ہے, تو آپ ڈاکٹر کے پاس چیک اپ کے لیے جاتے ہیں. ڈاکٹر سب سے پہلے آپ کا HbA1c ٹیسٹ کرواتے ہیں, اور اس میں پتہ چلتا ہے کہ آپ کی وہ HbA1c یا تو 9 آ رہا ہے, 10 آ رہا ہے, یہ ہائی اس کے رینج ہے. کس قسم کی ڈائبٹیز کا زیادہ خطرہ ہوتا ہے؟ ٹائپ 2 ڈائبٹیز کا. ٹائپ 2 ڈائبٹیز میں جو کہ آفٹر 30 ایئرس کے بعد اس کے ڈیولپ ہونے کا رسک بہت بڑھ جاتا ہے. تو جب وہاں پہ ڈائگنوز ہوتا ہے تو اس میں آلریڈی کوئی نہ کوئی ڈائبٹیز کی کمپلیکیشن ڈیولپ ہو چکی ہوتی ہے. انسولین جسم میں جا کے کیا کردار ادا کرتا ہے اپنا؟ انسولین یہ کرتی ہے کہ جب ہم کوئی بھی فوڈ لیتے ہیں تو وہ ہماری باڈی میں اس کو ابزورب ہونے کے لیے وہ اپنے سارے جو ڈائجیشن کے پروسیس سے گزرتی ہے, تو وہ گلوکوز میں کنورٹ ہوتی ہے, ہمارے بلڈ میں جاتی ہے. تو جب بلڈ میں گلوکوز کا لیول ہائی ہو جاتا ہے تو ہمارا جو ایک آرگن ہے پینکریاز, وہ انسولین ریلیز کرتا ہے. انسولین کا کام کیا ہوتا ہے کہ اس نے بلڈ میں سے گلوکوز کو لے کے ہماری پوری باڈی میں ڈسٹریبیوٹ کرنا ہوتا ہے, سیلس تک پہنچانا ہوتا ہے. اب اگر بار بار ہم ایسے فوڈ لے رہے ہیں جس سے جو اس سے جو گلوکوز لیول ہے وہ پوری بڑھ رہا ہے, تو اب کیا ہوگا, بار بار انسولین ریلیز ہوگی, وہ بار بار سارے سیلز میں گلوکوز لے کے جائے گی, لیکن سیلز کے پاس آلریڈی گلوکوز ہوگی جس کو اس نے فیٹ کی صورت میں کنورٹ کر دیا ہوگا. تو جو سیلز ہوتے ہیں وہ پھر مزید گلوکوز اور انسولین کو ایکسیپٹ نہیں کرتے, جس کی وجہ سے انسولین ریزسٹنس ڈیولپ ہوتی ہے. اس کو کہتے ہیں انسولین ریزسٹنس. جب یہ ڈیولپ ہوتی ہے تو اس کے بعد پھر اوبیسٹی ہوتی ہے, ڈائبٹیز ہوتا ہے, فیمیلز میں PCOS کا ایشو, بلڈ پریشر, ہائی کولیسٹرول, یہ سارے جتنے بھی ڈس آرڈرز ہیں نا, یہ آپ انسولین ریزسٹنس کی وجہ سے ہوتے ہیں. ہائپوگلیشیمیا
جو ہوتا ہے وہ آپ کے لو بلڈ پریشر بالکل اور اس کے علاوہ جو اس کو بھی آپ مجھے فرق بتا دیجیے. یہ جو ہائپر گلائسیمیا ہوتا ہے یعنی کہ ہائی بلڈ شوگر لیولس. اچھا اس میں کیا ہوتا ہے, ہائپر گلائسیمیا ان لوگوں میں زیادہ ہوتے ہیں جو کہ اپنی ڈائبٹیز کو مینیج کرنے کے لیے میڈیسنس یا انسولین لے رہے ہوتے ہیں. اب ہوتا کیا کہ انہوں نے ڈائٹ کوئی ایسی نہیں لی جس میں کاربوہائیڈریٹ بہت زیادہ ہے, لیکن اپنی جو میڈیسن کی ڈوز ہے یا اپنی انسولین کی جو ڈوز ہے وہ انہوں نے زیادہ لے لی. اس سے کیا ہوگا, آپ کی شوگر لیول فوری لو ہو جائے گا, اور بلو 60 اگر آپ کا شوگر لیول چلا گیا تو وہ آپ کو ہائپوگلائسیمیا میں لے جاتا ہے. اس میں ہائپوگلائسیمیا بڑی ڈینجرس اسٹیٹ ہے, اس میں فینٹ بھی ہو سکتے ہیں, آپ سویٹنگ ہو سکتی ہے, انکانشیس ہو سکتے ہیں, یہ والی چیزیں ہائپوگلائسیمیا میں چلی جاتی ہیں. تو اسی طرح اگر آپ اپنی لائف سٹائل یا واک وغیرہ نہیں کر رہے ہیں, میڈیسن یا انسولین نہیں جو لوگ لیتے ہیں اور وہ کوئی ایسی ڈائٹ لیتے ہیں, شوگر انٹیک ان کا بہت زیادہ ہے, ریفائنڈ کاربوہائیڈریٹس کا بہت زیادہ ہے, تو کھانے کے 2 گھنٹے کے بعد جب ہم شوگر لیول چیک کرتے ہیں تو وہ ان کا ہائی آتا ہے جس کو ہائپر گلائسیمیا کہتے ہیں. اگر آپ کا ابو 150 200 بہت سارے لوگوں کا ایون 300 400 پہ بھی جا رہا ہوتا ہے, تو جتنا آپ کا ہائی شوگر لیول ہوگا اس کو ہم ہائپر گلائسیمیا اسٹیٹ کہیں گے. کسی کو اگر ٹائپ 2 ڈائبٹیز ہو گئی ہے تو وہ اس سے بچ سکتا ہے, کیا ممکن ہے؟ جی بالکل ایسا ہو سکتا ہے, پاسبل ہے. ایون پاکستان میں تو اس پہ اتنی ریسرچز نہیں ہیں, لیکن ہم لوگ بہت سارے لوگوں کو تھرو ڈائٹ اور لائف سٹائل چینجز کے تھرو ان کی ڈائبٹیز کو ریورس کر رہے ہیں آلریڈی. اس میں ایون ڈائبٹیز صرف ریورس نہیں ہو رہی ہے, ان کی میڈیکیشن اور انسولین بھی ختم ہو رہی ہے. ٹائپ 2 میں تو جس طرح میں نے بتایا کہ انسولین ریزسٹنس ہو رہی ہوتی ہے, تو اس میں تو آلریڈی جو پینکریاز ہوتا ہے وہ بہت زیادہ انسولین پروڈیوس کر رہا ہوتا ہے, تو انسولین کی تو ضرورت ہی نہیں ہوتی ہے ٹائپ 2 میں. صرف آپ نے میڈیسن ریڈیوس کرنی ہوتی ہے, میڈیسن ختم بھی ایون ہو جاتی ہے اگر آپ اپنی ڈائٹ میں سے ریفائنڈ کاربوہائیڈریٹس جو گرینس ہیں, پوٹیٹوز ہیں اور شوگرز ہیں, شوگرز میں ہر طرح کا میٹھا آ جاتا ہے. یہ 3 چیزیں اگر آپ نکال دیں, جس کو ہم GPS فارمولا بھی کہتے ہیں, گرینس, پوٹیٹوز اینڈ شوگرز, یہ 3 چیزیں نکال دیں تو آپ کمپلیٹلی اپنے شوگر کو ریورس کر سکتے ہیں. ساتھ آپ اپنی واک کریں, ایکسرسائز کریں, اپنا سلیپ سائیکل ٹھیک کریں, اس سے آپ کی میڈیسنس بھی ریڈیوس ہو جاتی ہیں, ایون آپ کی میڈیسن فلی اسٹاپ ہو جاتی ہیں. تو آپ کو شوگر لیولز آپ کے بالکل نارمل, جس طرح ایک نارمل انڈیویجول کے ہوتے ہیں, آپ اس رینج میں اس کو لا سکتے ہیں. اور ڈائبٹیز کی جو کمپلیکیشن ہوتی ہیں, جس کو کہتے ہیں کہ ڈائبٹیز پروگریس کرتی ہے, آپ اس کو ریورس کر سکتے ہیں, اس کو روک سکتے ہیں, اور ڈائبٹیز نہ آپ کی پروگریس ہوتی ہے نہ اس کی کمپلیکیشنز ڈیولپ ہوتی ہیں. اچھا, HbA1c کیا ہوتا ہے اور یہ کس چیز کی پیمائش کرتا ہے؟ ہاں جی, HbA1c بیسیکلی آپ کا HP ہیموگلوبن, آپ کا جو بلڈ ہوتا ہے اس میں آپ کے شوگر کا لیول کیا ہے یہ چیک کرتا ہے. یہ ڈاکٹرز ڈائبٹیز کو کنفرم کرنے کے لیے یہ سب سے جو آپ کہہ لیں کہ کریڈیبل ٹیسٹ ہے وہ یہی ہے جو آپ کی لاسٹ 3 منتھس کی شوگر بتاتا ہے کہ آپ کی کتنی ہے. اگر آپ کا 6.4 سے اوپر HbA1c آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ آفیشیلی ڈائبٹک ڈائگنوز ہو چکے ہیں. جتنا یہ لیول زیادہ ہوتا جائے گا اتنی مطلب آپ کی شوگر لیول زیادہ ہے. تو یہ بہت ضروری ہے, بلکہ عام لوگوں کو بھی اگر جس کو ڈائبٹیز نہیں بھی ہے تو ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ وہ سال میں 1 دفعہ یا 6 مہینے بعد اپنا HbA1c ٹیسٹ لازمی کروائیں. اور جو ڈائبٹکس ہیں ان کو تو ایوری 3 منتھس ڈاکٹر اس کا ریپیٹ کرواتے رہتے ہیں تاکہ ان کو پتہ چلے کہ ڈائبٹیز کہاں پر ہے. ہو گئی ہے ڈائبٹیز, وہ روٹی کتنی کھا سکتے ہیں؟ چکی والا آٹا کھائیں, جو کا آٹا کھائیں, دن میں کتنی روٹیاں کھا سکتے ہیں, اس کا بتائیں. اچھا, اس کا تھوڑا سا کہ اب نا ڈائبٹیز کی جو میڈیسنس لیتے ہیں اس کی بہت زیادہ کمپلیکیشنز بھی ہیں. تو ہم تو یہی کہتے ہیں کہ اگر آپ ڈائبٹیز کا بیسٹ طریقہ یہی ہے کہ آپ نے اس کو وداؤٹ اینی میڈیکیشن صرف اپنی ڈائٹ سے کنٹرول کرنا ہے. اگر اپنی ڈائٹ سے کنٹرول کرنا ہے تو پھر آپ کو روٹی چھوڑنی پڑے گی. اب روٹی میں کیا ہے, اب وہ ٹائم نہیں رہ گیا جو ہماری نانی دادیاں روٹی چھوڑ دیں, بالکل بھی روٹی نہیں کھانی. بالکل آپ روٹی نہ کھائیں. دیکھیں اس کے جو روٹی میں ہے کیا, روٹی میں دیکھیں ریفائنڈ کاربوہائیڈریٹس ہیں, اس کے بعد جو اس میں سے اگر تھوڑے بہت منرلز اور وائٹامنس مل رہے ہیں وہ آپ اپنی باقی ڈائٹ سے پورا کریں. آپ اس میں اپنے پروٹین کا مین پورشن لیں. جو آپ کو کاربوہائیڈریٹس روٹی میں سے مل رہے ہیں وہ آپ ہیلدی کاربوہائیڈریٹس اپنی دالوں میں سے, لوبیا میں سے. آٹا بھی تو ریفائنڈ نہیں ہوتا. ہاں جی, وہ ریفائنڈ نہیں ہوتا, لیکن اگر آپ اس میں چوکر بہت زیادہ شامل کر کے پھر آپ لے سکتے ہیں. اس میں آپ اس طرح کریں, چوکر ایڈ کریں, وہ فائبر بڑی زیادہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ آپ تھوڑا سا, اگر میں یہاں پہ کہوں کہ آپ اسبغول اس میں ایڈ کریں, تھوڑا سا کوئی السی کا فائبر ایڈ کریں. یہ 2-3 چیزیں ایڈ کر کے اگر کوئی کسی ٹائم پر ایک چھوٹی سی روٹی لینا چاہے تو وہ بالکل لے سکتا ہے, لیکن اس کے ساتھ آپ کی واک اور ایکسرسائز بہت ضروری ہے. یہ چیزیں آپ نے ساتھ لازمی کرنی. چاول کی مقدار نہیں, چاول اگر اس کا اسٹارچ نکال کے کوئی لے رہا ہے تو بھی نہیں, چاول بالکل منع ہے. دیکھیں چاول آپ چاہے وہ براؤن رائس لیں یا وائٹ رائس لیں, وہ آپ کی شوگر کو فوری بڑھائیں گے. تو چاول میں تو ہے ہی اسٹارچ نا, تو آپ اسٹارچ تو جس طرح پوٹیٹوز ہے, پوٹیٹوز میں بھی اسٹارچ ہے,
تو یہ بیسیکلی کچھ چیزیں ہیں جو کہ ڈائبٹیز کو اس کو اوائڈ کرنا ہی پڑے گا. لیکن اگر نہیں اوائڈ کریں گے تو آبویسلی پھر آپ کے شوگر لیول زیادہ ہوں گے, میڈیکیشن ڈپینڈنسی انکریز کرے گی, اور پھر گریجولی شوگر کی جو کمپلیکیشنز ہیں ان کا ہونے کا رسک بڑھ جاتا ہے. کوئی ایسی بات جو آپ کو لگتا ہے ضروری ہے بتانے کے لیے, جیسے اگر آپ پھلوں کے بارے میں بھی کچھ بتا دیں؟ بالکل, میں تھوڑا سا ڈائٹ سیب کھا سکتے ہیں, جی جی بالکل, میں ڈائٹ کے بارے میں ٹائم میں بھی مجھے لگتا ہے پھل کا ٹائم بھی ہے. جی جی بالکل, اس کا میں اگر تھوڑا سا بتاؤں تو آپ ہر چیز کھا سکتے ہیں. میٹ پورشن میں سے اگر آپ کا میٹ گروپ جو ہے اس میں سے ہر چیز آپ لے سکتے ہیں. فروٹس میں سے لینے کا ٹائم یہ ہے کہ آپ نے فروٹس وہ والے لینے ہیں جن کا گلائسیمک انڈیکس 50 سے کم ہو. گلائسیمک انڈیکس وہ ہوتا ہے کہ ایک فروٹ آپ کی باڈی میں جا کے کتنے گلوکوز لیول کو بڑھائے گا. ہمیں کیسے پتہ چلے گا؟ سمپلی آپ گوگل کریں کہ گلائسیمک انڈیکس آف ایپل, وہاں پہ وہ آپ کو بتا دے گا کہ اس کا کھانا بھی گوگل کے بغیر نہیں کھا سکتا. یہ آپ کہتے ہیں بیسیکلی کچھ ایسے ہیں جس طرح آج کل اگر کوئی سیزنل فروٹس کی بات کروں, گریپ فروٹ ہے, گاوا ہے, آپ پیچ ہے, ایپل ہے, اور اس کے علاوہ آپ اور اورنج ہے. جی جی بالکل, آپ لینے کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نہیں, انگور, مینگو, میلن, ان میں بہت زیادہ جی کیلا بھی, اس کا گلائسیمک انڈیکس بہت زیادہ ہے. پپیتا کھا سکتے ہیں؟ پپیتا نہیں, پپیتے کا بھی گلائسیمک انڈیکس بہت زیادہ ہے. لیکن اگر کسی کی شوگر کنٹرول ہے تو وہ بالکل لے سکتا ہے. اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ نے کھانے کے ساتھ نہیں لینا, کھانے کے 2 گھنٹے کے وقفے سے لینا ہے. لائک آپ بٹوین دا 2 میلس لے سکتے ہیں, اور اس کو ایسے لیں کہ آپ نے یا تو اس کو واک سے پہلے لے لیں یا واک کے بعد لے لیں, تاکہ جو آپ کنزیوم کریں. ایون اگر کسی کی شوگر کنٹرول ہے تو وہ کیلا بھی لے سکتا ہے, انگور بھی لے سکتا ہے, لیکن ساتھ تھوڑی دیر اپنی 25 منٹس واک کر لے, اور تاکہ جو آپ کی اس سے شوگر بنی ہے وہ سیلز یوٹیلائز کر لیں اور آپ کا شوگر لیول اسپائک نہ کرے. اور اس کے علاوہ ویجیٹیبلس, آلو کے علاوہ سب کھا سکتے ہیں. اور یہ جو زمین کے اندر کی سبزیوں کی بات کی جاتی ہے, اور زمین سے اوپر کی سبزیاں, یہ بھی شوگر کے لیے کون سی صحیح ہے؟ اچھا, اس کا یہ ہے کہ آپ آلو کے علاوہ باقی تمام سبزیاں کھا سکتے ہیں, لیکن جو روٹ ویجیٹیبلس ہیں جو کہ زمین کے اندر, کھا سکتے ہیں. شکرگندی اور آلو کی ایک فیملی ہے, آلو والی فیملی, اس میں عربی بھی آ جاتی ہے, تو ان کو اوائڈ کرنا ہے. باقی جو جس طرح شلگم ہے, گاجر ہے, مولی ہے, ان کو آپ سلاد کی صورت میں لیں. اگر ان کو آپ پکا کے لیں گے نا تو ان کا گلائسیمک انڈیکس تھوڑا سا بڑھ جاتا ہے. تو یہ جو زمینی سبزیاں ہیں ان کو آپ سلاد میں لے لیں, اور باقی تمام سبزیاں آپ سلاد میں بھی لے سکتے ہیں اور پکا کے بھی لے سکتے ہیں. وہ آپ کمپلیٹلی سیف ہیں ڈائبٹکس کے لیے. اور کون سی سب سے اچھی سبزی ہے جس کو کھائیں تو تھوڑی سی شوگر نارمل بھی ساری ہی سبزیاں اچھی ہیں. کچھ جو ہمارے ایون لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید کریلے بہت اچھی ہیں شوگر کے لیے, ایسے ویسے کوئی ریسرچز ہے ہی نہیں کہ جو اس کو فکس کر دیں کہ ہاں بھائی شوگر کریلے کھانے سے آپ کا شوگر لیول اتنا سیٹ رہتا ہے. جتنی بھی سبزیاں ہیں زمینی سبزیوں کے علاوہ آپ پکا کے لے رہے ہیں, اس کی ایک ساتھ سلاد کے ساتھ لے رہے ہیں یا پکا کے لے رہے ہیں, تو وہ آپ کے شوگر لیول کو رائز نہیں کرتے, وہ آپ سیف ہیں, بالکل کمپلیٹلی سیف ہیں. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر فاخرہ عاطف ہمارے ساتھ تھی. آئی ہوپ آج کا شو بھی آپ کو بہت اچھا لگا ہوگا. ہمارا ساتھ دیجیے گا اور منڈے کو پھر ہم سے ملاقات کیجیے گا. اللہ حافظ.